شاہ مینشن میں ہڑبڑی مچی ہوئی تھی، سب ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ سب لوگ فرحان شاہ کے سسرال جا رہے تھے اس کی شادی کی تاریخ لینے۔ فرحان شاہ کی منگنی رشتہ داروں میں ہوئی تھی، فرحان کی چاچو کی بیٹی سی۔ میں نہیں جا رہی، میک نے کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ 2 منٹ پہلے تیار ہو جاؤ ورنہ میری جوتی تیار ہے، مسز شاہ نے مصروف لہجے میں کہا تو منہ بسور گئی۔ ماما صاحب میرا دل نہیں ہے، وہ بولی تو انہوں نے پیر میں پہنی جوتی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچھا نہ چل رہی ہوں، میک جلدی سے کہہ کر باہر بھاگی۔ سب کے کہہ کے گونجے، اے کیا پہن رہی ہو تم لوگ؟ اسما نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، میرا دل نہیں، ماما زبردستی لے کر جا رہی ہیں، میک نے منہ بسور کر کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، چل لے مزہ آئے گا، دعا نے کہا تو وہ ہمیں اچکا گئے۔ چلو پھر میں آتی ہوں تیار ہو کر، میک نے کہا۔ سب اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خبردار جو یہ پہنا تو، مسز آسما نے دعا کو جینز اور ٹاپ نکالتے دیکھ کر کہا تو وہ ہنس پڑی۔ کچھ ہی ٹائم بعد وہ سب تیار کھڑی تھی۔ دعا نے پنک کلر کا چوڑی دار پاجامہ اور اس کے ساتھ پنک کی فراک جس پر وائٹ کلر کی کڑھائی تھی پہنی ہوئی تھی، بالوں کو کھولے ہوئے ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ پیاری لگ رہی تھی۔ لیشا نے فیروزی کلر کی قمیض شلوار جس کے بارڈر پر نفیس سا کام تھا پہنا ہوا تھا، بال جوڑے میں قید تھے۔ اسما نے سی گرین ٹیل فراک پہنی تھی اور بالوں کو دونوں طرف سے کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ میک نے صنم خاتون کی دی ہوئی پشواز جو بلیک کلر کی تھی اور اس پر رنگ برنگے شیشوں اور داغوں کا کام تھا پہنے ہوئے، اس کے ساتھ دی گئی مخصوص ٹوپی پہنی، بالوں کو کرلی کر کے آگے ڈالا تھا، چہرے پر پٹھانوں کی طرح 3 تل لگائے تھے۔ بے شک وہ بھی ایک پٹھانی لگ رہی تھی، جبکہ نیلی آنکھوں میں بیزاری تھی۔ ماشاءاللہ، سب نے ان چاروں کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ منحوس لڑکی ہمیں بتا دیتی، ہم بھی یہی پہن لیتے، دعا نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ چلو دیر ہو رہی ہے، دادا سائیں کی آواز پر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی جہاں پر 4 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نہیں جا رہی، میران ویران میں، میک نے ایک گاڑی کو دیکھ کر کہا تو تینوں بھی وہیں رک گئے۔ تمہارے لیے اسپیشل فارچونر منگوائے کیا؟ آریان سائیں نے جل کر کہا۔ منگوا لو قدر سائیں، میک نے بھی جل کر جواب دیا۔ اچھا تم لوگ جیپ میں چلے جاؤ، رومان سائیں نے کہا تو اس کا موڈ صحیح ہوا۔ ڈرائیونگ کون کر رہا ہے؟ دعا نے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے فرحان سائیں کریں گا، رومان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، چاچو اسامہ سائیں کرے گا۔ اسما نے چھوٹے چاچو کا نام لیا۔ اسامہ سائیں ان سب سے بہت فری تھا، وہ کبھی بلا وجہ کی روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، زیادہ ٹائم ہونے کی وجہ سے اسامہ سائیں کو وہاں بھیج دیے گا۔ اب صحیح وہ جیپ میں بیٹھتی کھلکھلائی۔ آج کہاں چھاپا پڑے گا؟ اس کی گمبھیر بھاری آواز گونجی۔ باس دریا کہتے تھے، اس نے مسکرا کر۔ باس دریا میں ایک شخص جس کو سب کہتے تھے، اس نے مسکرا کر نے مسکرا کر کہا۔ تو اب ہمیں نکل جانا چاہیے تاکہ جا کر پوزیشن وغیرہ سنبھال سکیں، ایس کے نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ سب باہر چل پڑے۔ فواد لالا چلو جلدی آؤ، وجدان نے چلا کر کہا تو ان دونوں نے اس کو گھورا۔ وہ اس وقت رائٹ ڈریس میں کندھوں پر الگ الگ کلر کی شال لیے خالص پٹھانوں والے اولیے ملبوس تھے۔ آ رہا ہوں، فواد نے بھی چلا کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ وجدان نے موبائل پر واٹس ایپ آن کیا۔ ماشاءاللہ، وجدان نے اسکرین کی طرف دیکھ کر کہا تو سائم خان جھکا۔ کیا ہوا؟ آج سے پہلے تو نے کبھی ماشاءاللہ نہیں کہا، صلاح نے کہا تو اس نے اس کو گھورا۔ کچھ نہیں ہوا، وجدان نے جل کر۔ اتنے میں فواد خان بھی آ گیا۔ چلیں، اس نے کہا تو سب ہاں میں سر لگے۔ کہاں جا رہا ہے؟ صنم خاتون نے پاس آ کر پوچھا۔ سائم خان کے موبائل پر ایک لوکیشن کا نوٹیفیکیشن اوپن ہوا، جس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ دریا خان تک جا رہے ہیں موری جان، سائم مسکرا کر بولا تو وہ سر لگ گئے۔ اچھا موری چلتے ہیں، خدا حافظ، سائم ان کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ اللہ پا امان و سالم و سلامتی، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹو، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ آگے بڑھ گئی۔ یار سائم بھابھی کو دیکھ، وجدان نے ڈرائیونگ کرتے سائم کی آنکھوں کے آگے میک شاہ کی ڈی پی کی جو بلیک پشواز میں ملبوس چہرے کے آدھے حصے پر ہاتھ رکھے تھی۔ سائم خان نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ وہ سب جلدی سنبھلے۔ اندھا ہو گیا کیا سالار؟ تب کر بولا، لیکن سائم یک ٹک اپنی شہزادی کو دیکھ رہا تھا جو پٹھانی لباس ملبوس اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ وجدان نے اس کو کھویا دیکھ کر موبائل اپنی طرف کر لیا تو وہ چونکتا مسکرا دیا۔ نمبر دے، سائم نے کہا تو وجدان نے فل آنکھیں کھولی۔ میں نہیں دے رہا، وجدان نے کہا تو سائم کا موڈ بگڑا۔ اگر چاہتا ہے کہ میں گاڑی سے دھکا نہ دوں تو جلدی دے۔ سائم کے سرد انداز پر وہ منہ بسورتا اس کو نمبر دے گا۔ وجدان نے سائم کو جلانے کے لیے میک کی کار ملائی۔ فواد تو آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگا چکا تھا، جبکہ سالار ان دونوں کام پر ان کو گھورا تھا۔ ارے وجدان سائیں کی کال! میں نے فون کی رنگ ہونے پر دیکھا تو وجدان سائیں جگمگا رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ اسامہ سائیں نے پوچھا تو میک صاحب بتا گئے۔
اٹھا لو کال۔ اسامہ سائیں کھلے ذہن کا تھا تبھی اس نے کچھ نہیں کہا، بکواس آدمی۔ علیشا نے کہا تو میک نے گھورا۔ ہیلو، وجدان کی آواز ابھری۔ سائم کے اشارہ کرنے پر وہ اس کو گھورتا آواز اوپن کر گیا۔ السلام علیکم۔ میک نے سلام کیا تو وہ شرمندہ ہوا۔ سائم مسکرا دیا۔ وعلیکم السلام چھوٹی لڑکی، کیسی ہو؟ وجدان مسکرا کر بولا، جی ٹھیک، آپ سنائیں؟ میک نے کہا تو علیشا منہ بسور گئی۔ میں بھی ٹھیک، ویسے آج تو بڑی کیوٹ لگ رہی تھی چھوٹی لڑکی۔ وجدان کی آواز ابھری تو وہ مسکرائی۔ ہاں ہاں، سارا کمال اس ڈریس کا ہے، میک نے کہہ لگا کر کہا تو سائم اش کر اٹھا، جو آپ کی مورے نے دیا تھا۔ اسامہ سائیں کانوں میں ہینڈ فری لگا کر ڈرائیونگ میں مشغول تھا۔ ویسے کہیں جا رہی ہیں کیا؟ وجدان نے سائم کے دل کا سوال پوچھا۔ ہاں نا، دریا خان چاچو سائیں کے سسرال تاریخ لینے، میک نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ارے واہ، ہم لوگ بھی دریا خان ہی جا رہے ہیں، وجدان نے کہا تو وہ بھی مسکرائی، جبکہ سائم اس کی آواز میں کھویا تھا۔ ہاں نقلچی بندر، علیشا کی بڑبڑاہٹ وجدان نے باقاعدہ سنی۔ گڈ ہو گیا، میک بولی۔ ویسے شادی میں ہمیں نہیں بلایا گیا کیا؟ وجدان شرارتی لہجے میں بولا۔ ہاں، جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان۔ علیشا جل کے بولی تو وہ بساختہ کہہ لگا گیا۔ میک شرمندہ ہو گئی۔ میڈم انشاءاللہ بہت جلد آپ کی یہ شکایت دور کر دیں گے ہمارے سائم لالا، وجدان شرارتی لہجے میں علیشا سے بولا تو وہ چاروں چکی۔ کیا مطلب بھائی؟ علیشا نے پوچھا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ پہلے سائم لالا، پھر میں، بس انتظار کریں۔ وجدان نے اپنی آنکھی تو تبھی باہر میں جاؤ تم بی ایس خان، علیشا جل کر کہہ گئی تو سائم کھول کر ہنسا۔ وجدان سر کھجا گیا۔ بی ایس مطلب؟ وجدان نے پوچھا تو میک مسکرائی۔ مطلب بے شرم۔ میک کے بتانے پر اس کی آنکھیں کھلی، سب مسکرائے۔ اچھا چلیں، انشاءاللہ دریا خان پہنچ کر ملاقات ہوگی، وجدان نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اوکے، اللہ حافظ، وہ کہہ کر کال کٹ کر گئی۔ ہے مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، اسما بولی۔ تو سب ناسمجھی سے اس کو دیکھنے گئی، اس کی باتیں سنی تم نے؟ اسما نے کہا تو وہ مسکرائی۔ چھوڑو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا لاپرواہی سے بول گئی۔ ہاں نا، علیشا بھی بولی۔ گاڑی ایک شاندار گھر کے آگے رکی۔ وہاں کھڑے ملازم نے ان کو دیکھتے ہی گیٹ کھولا۔ سلام صاحب جی، وہ ان چاروں سے بولا۔ وعلیکم السلام چاچا، کیسے ہیں آپ؟ سائم خان نے مسکرا کر پوچھا۔ صاحب اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ ملازم مسکرا کر کہہ گیا تو وہ آگے بڑھ گئے جہاں سب ملازمین ان کے استقبال میں کھڑے تھے۔ وہ سب اپنے مالکوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے پاس کوئی ملازمت نہیں تھی، لیکن سائم خان نے ان کو اپنے ایک گھر کا خیال رکھنے کے لیے ملازمت دے دی۔ کام وام کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ سب اکٹھے ایک گھر میں رہتے، مہینے میں سے 2-3 بار وہ چاروں یہاں آ کر ان کی تنخواہ وغیرہ دے جاتے۔ جب یہ سب ان کو بہت پیار کرتے تھے۔ وہ سب بنگلے میں پہنچ چکے تھے جہاں ان کا اچھا خاصا استقبال ہوا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی کھانا لگا دیا گیا۔ ایک لمبی میز پر کھانے پینے کے ڈھیروں لوازمات رکھے تھے۔ وہ سب یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو افتخار سائیں نے بات شروع کی۔ تو علی میاں، کیا کہنا ہے آپ کا؟ کون سی تاریخ رکھیں؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تو آنکھیں جھکا گئی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ لمس اپنی ماں کے اشارے پر وہ چاروں بھی کمرے میں چلی گئی۔ ابو سائیں، میرا خیال ہے اس مہینے کی 29 تاریخ رکھ لیتے ہیں، اللہ خیر کرے، پھر 15 دن بعد بقرعید ہو جائے گی۔ شاہ سائیں نے کہا تو سب سوچنے لگے۔ اگر عید کے بعد رکھ لیں تو؟ علی سائیں نے کہا تو اظہار سائیں بول پڑے۔ نہیں، عید کے بعد محرم شروع ہو جائے گا تو اسی مہینے کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا تو سب اس بات میں سر لگے، جبکہ سب عورتیں خاموش تھیں۔ لڑکیاں سب کمروں میں انتظار میں تھیں، کیا خبر ملتی ہے؟ مجھے لگتا ہے اظہار سائیں صحیح کہہ رہے ہیں، افتخار سائیں نے کہا سب ہاں میں سر لگے۔ چاچا سائیں، ہم نے دیکھا فرحان چاچو سائیں کو؟ میک نے شرارت سے پوچھا تو لمس مسکرا دی۔ بس آپ اور کتنی دیر لگے گی؟ اب اور کتنی دیر لگے گی؟ علیشا بے چینی سے بولی۔ چلیں پھر انشاءاللہ اس ماہ کی 29 تاریخ بروز جمعہ نکاح ہو جائے گا، باقی پھر ایک دن کا ریسٹ رکھ کر اتوار کا ولیمہ کر لیجیے گا۔ افتخار سائیں نے کہا سب متفق ہوئے اور اٹھ کر ایک دوسرے کے گلے لگے۔ اماں سائیں بھی ان سب سے گلے ملی۔ میں اپنی بہو سے مل کر آتی ہوں، خوشی سے بولی۔ سب مسکرا دیے، جبکہ مرد حضرات سے پر گفتگو کرنے لگے۔ شام کے 6 بج چکے تھے، وہ گینگ باہر نکل چکا تھا۔ آج کا مشن بہت خطرناک ہونے والا تھا، ان میں سے ایک نے کہہ کر شیطانی کہہ کر لگایا۔ اس وقت وہ ایک سنسان جگہ پر موجود تھے جہاں ایک ویران پرانا سا گھر تھا۔ وہ گھر باہر سے اتنی خستہ حالت میں تھا کہ جیسے کوئی وہاں نہیں رہتا ہو۔ اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لو، اندر موجود لوگوں کو زندہ پکڑنا ہے۔ ہاں میں سر لاتے اپنی لوکیشن سنبھال گئے جو لوگ، وہ بولا تو سب ہاں میں سر لاتے اپنی پوزیشن سنبھال گئے۔ جو لوگ اندر ہیں ان میں سے کوئی بھی فون پر رابطہ نہ کر پائے، ورنہ ان کا باس یہاں نہیں آئے گا اور الرٹ ہو جائے گا۔ سو تم سب WK تم سمجھ گئے نا کہ کیا کرنا ہے؟ WK نے، ان میں سے ایک نے اپنے کانوں میں لگی ڈیوائس پر کہا تو WK نے سمجھ کر سارے لائے اور نیچے بیٹھ کر اپنے کندھے پر رکھے بیگ سے ایک ہائی پروفائل لیپ ٹاپ اور ایک چپ نکالی۔ اس چپ کو اس نے لیپ ٹاپ میں لگایا، ساتھ ہی ایک چھوٹی گلاس نما ڈیوائس کو لیپ ٹاپ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا اور اپنے بازو کو اوپر کرتا اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر موڑتا اپنے کام میں جوت گیا، جبکہ وہ تینوں الرٹ کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ 2 منٹ گزرے تو اس کی آنکھیں اندر موجود ان 15 لوگوں WK کی آنکھیں ایک فتح سے چمکی۔
یس اندر موجود ان 15 لوگوں کے موبائل اور 4 کمپیوٹر اور ریڈیو 1 منٹ 24 سیکنڈ کے اندر ہیک کر کے وہ اپنا نیا ریکارڈ کام کر چکا تھا۔ اس خوشی میں اس نے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا، جبکہ وہ تینوں اتنی آکورڈ سچویشن میں اس کو ڈانس کرتے دیکھ کر افسوس اور غصے سے سر لاگے۔ ہو گیا کام؟ ان میں سے ایک نے پوچھا تو اس نے خوشی سے ہاں کہا۔ سب خوش ہوئے اور اس کو دادی اس نے جلدی سے اپنا سارا سامان کندھے پر ڈالا اور اندر کی طرف بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے، جبکہ پچھلی سائڈ سے وہ دو اس گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر چاروں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے وکٹری کا نشان بنایا، پھر وہی 2 انگلیاں اپنے لبوں سے لگا کر فلائنگ کس آسمان کی طرف اچھالی اور اندر قدم رکھ دیے۔ اماں سائیں نے اندر قدم رکھا تو لیشا جو بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ اماں سائیں کون سی تاریخ رکھی ہے؟ 29 تاریخ کا نکاح ہے انشاءاللہ، مسز شاہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ یاہو! چاروں خوشی سے چیخی تو سبھی مسکرا دیے۔ مبارک ہو چاچی سائیں، ہم آئے چاچو سے مل کر، میگ نے خوشی سے کہہ کر لمز آئی تھنک یہ لمز ہی ہے کا گال چوما اور باہر بھاگی۔ ان تینوں نے بھی اس کی تقلید کی اور لمز ان چھوٹی لڑکیوں کی محبت پر مسکرا دی۔ مبارک ہو بہو۔ اماں سائیں ان کا ماتھا چوم کر گلے سے لگائیں گی تو وہ جیب کے لو بھائی، یہ تو ساس سے گلے ملتے ہوئے شرما رہی ہے، جب میرے بھائی سے ملے گی تب۔ مسز عامر نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب کے کہہ کے گونجے، جبکہ لمز کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ چاروں اندر داخل ہوئے تو شراب کی بدبو نے ان کا استقبال کیا۔ جتنا یہ گھر باہر سے خستہ تھا اندر سے اتنا ہی مضبوط تھا۔ ان لوگوں نے چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ ایک صوفے پر 5 لوگ تھے جو کہ شراب کے نشے میں مست تھے، جبکہ بائیں طرف ایک کمرہ تھا جہاں ایک کمپیوٹر لیب کا سرکل تھا۔ انہی کے ساتھ موجود ایک کمرے میں مختلف کیمیکل اور دوائیاں موجود تھیں اور کچھ لوگ پہرا دے رہے تھے۔ ان نشے میں دھت لوگوں کو میں سنبھالتا ہوں، WK نے کہا اور ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اے حسینہ، کون ہو تم؟ ان میں سے ایک آدمی نے شم بڑبڑایا تو ان کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے خود کو دیکھا، پھر ان تینوں کی طرف جو اپنی مسکراتی آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کا چہرہ پال میں سرخ ہوا جس کا اندازہ اس کی آنکھوں سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ بینڈ کے تحریر تو وہ دانت پیس کر کہتا اس کی طرف بڑھا، ہم کو تم سے پیار ہے، جیا بے قرار ہے، آجا میری بلبل، تیرا ہی انتظار ہے۔ اس نے جیسے ان کی طرف قدم بڑھائے تو ان 5 نے گنگنانا شروع کر دیا تو وہ جھٹکے سے وہیں رکا اور چپکے سے ایک نظر اپنے ساتھیوں کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی روک رہے تھے۔ بیچارہ تڑپ کر رہ گیا اور ان پر لعنت بھیج کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ جانا بلبل، FK نے اس پر طنز کیا تو وہ سر کھجا گیا۔ انہیں اچانک ہی پولیس کی گاڑیوں کا سائرن سنائی دیا تو وہ چونکے، پولیس یہاں کیسے؟ ان کے باس نے سر لہجے میں پوچھا، جبکہ وہ تینوں پریشان تھے کیونکہ بلیک گینگ اتنا سستا نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا۔ اچانک ایک شخص بولا تھا، انہوں نے اس کو گھورا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ شخص ہاتھ میں ایک انتہائی خوفناک اور بڑے کتے کی زنجیر پکڑے ہوئے تھا، ہاتھوں میں اور گلے میں انگوٹھیاں اور موٹے موٹے سونے کی چین پہنے ہوئے تھا۔ وہ بلیک گینگ کا لیڈر تھا۔ اوہ، تو تم اس گینگ کے لیڈر HB گینگ کے لیڈر ہو؟ وہ بلیک گینگ کا لیڈر تھا۔ اوہ، تو تم ہو اس گینگ کے لیڈر۔ SL نے جو HB کا باس تھا اس نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ ہی سمجھ لو، اصلی باس کا تو ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن فی الحال میں ہی باس ہوں۔ اس شخص نے اس خطرناک کتے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تبھی پولیس نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بس بہت ہوا تمہارا اچھائی کا ڈرامہ، ہینڈز اپ۔ پولیس میں سے ایک نے کہا تو انہوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پریشان نہ ہو، یہ سب میری کرم نوازی ہے، تم جیسے نیک پارسا لوگوں کے لیے مسیحا نہیں، ایک کرمنل ہو۔ اس شخص نے ان کے کان میں آہستہ سے کہا تو وہ سمجھ گئے کہ اس نے ان چاروں کو دنیا والوں کی نظروں میں غلط ثابت کیا ہے۔ صحیح کہتے ہیں لوگ زندگی میں شریک بھی ہونے چاہیے۔ SL نے مسکرا کر کہا اور اپنی چاروں طرف دیکھا جہاں بس پولیس ہی پولیس اور ان کے آدمی تھے۔ چپ چاپ خود کو ہمارے حوالے کر دو، پولیس والے نے چیخ کر کہا تو سن چاروں نے سیک ایک لیپرڈ کو قید کرنے کی پلاننگ کر رہے ہو۔ SL دوسرے کو اشارہ کیا۔ SL نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا ہتھیار پھینک دو ورنہ اس کتے کو میں تم پر چھوڑ دوں گا۔ اس نے چیخ کر کہا تو ہنسا۔ لیپرڈ اور شیر کبھی نہیں ہوتا ڈھیر، اس نے بازو اوپر کرتے ہوئے کہا تو وہاں کھڑے کئی لوگوں نے اس کے ایٹیٹیوڈ اور جملے کو سراہا۔ بلیک گینگ کے لیڈر نے اس وحشی کتے کی زنجیر چھوڑی اور اس کو SL کی طرف بھگایا۔ وہ کتا بھونکتے ہوئے اس کی طرف دوڑنے لگا۔ سب لوگ ڈر گئے جبکہ ان تینوں کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کتا اس کے قریب SL کے قریب لیکن ٹس سے مس نہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کتا اس کے قریب آیا لیکن SL ٹس سے مس نہ ہوا۔ SL نے مسکراتے ہوئے ٹس سے مس نہ ہوا اور آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سب کو شوق لگا۔ SL مسکراتے ہوئے اپنی پینٹ کو تھوڑا اوپر کر کے نیچے بیٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، I am leopard of desert۔
تو جیسے کتوں سے لے کر ان کتوں تک سب میرے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اور جو سالہ دغا دیتا ہے اس کے گلے میں لیپٹ کا پنجہ لگتا ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے دائیں طرف کھڑے ایک بندے کے گلے میں اپنا سٹار جیسا پنجے نما کٹر کھینچ کر مارا، جو اس کی گردن میں گھس گیا۔ سب نے گھبرا کر ان کی طرف گنج کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، نظر ہٹی تو گھٹنا گھٹی۔ ان کی نظر ہٹتے ہی ایف کے نے ایک اسٹیل کی بوتل نیچے پھینکی، جبکہ ایس کے نے اس پر ہاکی سے ایک وار کیا، جس سے عجیب سی گیس پورے گھر میں پھیل گئی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگے، اور وہ چاروں آنکھوں پر سینسٹیو گلاسز لگاتے آرام سے باہر نکل گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ گیس کم سے کم 20 منٹ بعد ختم ہوگی، اور تب تک وہ بہت دور چلے جائیں گے۔ چاچو سائیں مبارک ہو، دولہے راجہ بننے والے ہو۔ ان چاروں نے لاؤنج میں آ کر اکٹھے بولا۔ سب نے دلچسپی سے ان شرارتی لڑکیوں کو دیکھا۔ فرحان سائیں نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ دل کا اچھا تھا، بس اس کو لڑکیوں کا ایسے گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا۔ بھئی اب ٹریٹ تو بنتی ہے نا۔ میگ نے فرحان سائیں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ دوسری سائڈ پر دعا بیٹھ گئی اور اسما علیشہ اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ نہ بھئی نہ، میں نہیں دوں گا، فرحان شوخی سے بولا تو چاروں ٹھنکی۔ نہ بھئی نہ ماموں سائیں، ٹریٹ تو آپ دیں گے۔ کیوں بھئی ابو سائیں، بنتی ہے نا پارٹی، دعا نے فرحان سائیں سے کہتے علی صاحب سے تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں بھئی فرحان میاں، ٹریٹ تو بنتی ہے، علی صاحب نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ صحیح صحیح، کہاں چلنا ہے؟ فرحان مسکرا کر بولا۔ واہ بھئی واہ، سسر صاحب کی بات مان لی، فرحان کے سالے منور نے مسکرا کر کہا تو سب کہکا لگا گئے۔ جیسے ہی کمرے سے گیس ختم ہوئی، سب نے چاروں کی تلاش میں نظریں گھمائی، لیکن وہاں ہوتے تو ملتے، ڈھونڈو ان کو، بھاگنے نہیں پائے۔ وہ ان کا باس چیخا۔ تبھی ایک شخص نے ان کی طرف دیکھا اور شوق میں آ گیا۔ ان کی نظروں کے تعلق سب نے اس کی طرف دیکھا تو سب کی حالت یکساں تھی۔ یہ تم سب مجھے کیا گھور رہے ہو؟ ان مسٹنڈوں کو پکڑو۔ وہ شخص سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر چیخا۔ باس، آپ کی انگوٹھیاں، آپ کی چین اور آپ کی مونچھیں سب غائب ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ بولا تو اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جہاں خالی انگلیاں اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ نہیں، میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ شخص زخمی ناک کی طرف پھنکارا، جبکہ اس کے خریدے ہوئے پولیس والے باہر بھاگے تاکہ ان کو پکڑ سکیں۔ وہ چاروں اب آبادی والی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ مسلسل بھاگنے سے ان کا سانس پھول چکا تھا۔ اف، بڑا گندا جال بچھایا ہوا تھا۔ اس کو کوبرے نے ڈبلیو نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ اب دشمنی مختلف طریقوں سے نبھا رہے ہیں سالے بہن۔ اوئے اوئے، اس سے پہلے کہ کوئی ایس کے نے اس کو ٹوکا۔ بہن کا بھائی کہہ رہا تھا تیری طرح ڈبلیو کے گندی گالی دیتا۔ اس نے گھورتے ہوئے مکمل کی تو کمینہ نہیں ہوں میں۔ اس نے گھورتے ہوئے ایس کے نے گھورتے ہوئے بات مکمل کی تو وہ ڈیٹ پن سے دانت نکال گیا، جبکہ ایف کے اور ایس ایل نے اس کو گھورا۔ ایک منٹ، یہ تیری جیب میں کیا ہے؟ ایف کے کی نظر اچانک اس کی پینٹ کی جیب پر پڑی، جس سے کچھ بال اور نگینے نظر آ رہے تھے۔ سب نے چوپ کر اس کی جیب کو دیکھا۔ یہ ہاں ہاں، یہ اس بندے کی مونچھیں اور یہ اس کا زیور۔ اپنی جیب سے وہ سب نکال کر کہکا لگا گا۔ دور پھٹے منہ ڈبلیو کے، دور پھٹے منہ، ایک گینگ کا ممبر ہو کر چوریاں کر رہا ہے، لعنت تیرے پر سالے، اپنے گینگ کا نام ڈبو دیا۔ ایس کے نے جل بون کر کہا تو وہ کہکا لگا گیا، جبکہ ان تینوں نے اس کو گھورا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ ریسٹورانٹ زبردست ہے، واہ ریسٹورانٹ زبردست ہے۔ وہ چاروں فرحان سائیں کے ساتھ ڈیرے اور دریا خان کے بیچ میں موجود ایک ریسٹورانٹ میں موجود تھی۔ منور، رومان، اسامہ اور ریان کے ساتھ ساتھ سیف سائیں بھی ساتھ تھا۔ ویسے تو فرحان نے سب کو چلنے کی دعوت دی، لیکن سب نے منع کر دیا۔ سب کہنا تھا وہ ان چاروں کی طرح پھرنے کے شوقین ہیں۔ بالکل درست کہا۔ میک نے سامنے ریسٹورانٹ کی دیوار پر لگے خان ریسٹورانٹ کے نام کو دیکھا، جو لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ بے شک وہ ریسٹورانٹ خوبصورتی اور نفاست میں بے مثال تھا، یقیناً جس کا بھی تھا وہ خود بھی نفاست پسند تھا۔ ان لوگوں نے کھڑکی کے ساتھ والی ٹیبل چنی جہاں سے باہر خوبصورت نظارہ دکھ رہا تھا۔ باہر رنگ برنگے پھولوں کے درمیان ایک نازک سا فوارہ لگا تھا جس میں لائٹنگ فٹ تھی، پانی یہاں سے گر رہا تھا جیسے دھنک کے ساتھ رنگ۔ کھانا کھا کے باہر پکس بنوائیں گے، علیشہ نے کہا تو سب نے سر ہلایا، جبکہ ان کے پیچھے والی ٹیبل پر فرحان صاحب لڑکوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جی میم، کیا لیں گے آپ لوگ؟ ایک 20 سالہ لڑکا آ کر ادب سے بولا تو وہ واقعی اس ہوٹل کے مالک سے متاثر ہوئی۔ بھائی مینیو کارڈ اگر مل جاتا تو زیادہ بہتر ہوگا، دعا نے کہا تو اس لڑکے نے پہلی مرتبہ نظریں اٹھائیں کہ کیا واقعی میم لوگوں کو کچھ نہیں پتا؟ بٹ ان چاروں کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ دھیما سا مسکرایا۔ میم اوپر دیکھیں۔ اس کے کہنے پر ان چاروں نے اوپر دیکھا تو وہ مسمراز ہو گئے۔ ٹیبل کے اوپر گلاب کے پھولوں کو ایک نازک ڈوری کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اور اس کے بیچوں بیچ ایک ویلکم خان ریسٹورانٹ کا کارڈ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک ریڈ کلر کا مینیو کارڈ تھا جس پر گولڈن حروف سے مینیو لکھے تھے۔ جیسے ہی میک نے کارڈ نیچے کیا تو پھولوں کی پتیاں دھڑ دھڑ ٹیبل پر گنی۔ وہ سب بہت خوش تھیں۔ وہ ریسٹورانٹ اپنی مثال آپ تھا۔ ڈیرے اور دریا خان کے درمیان موجود یہ ریسٹورانٹ ان لوگوں کا دل پسند تھا۔ مینیو کارڈ کھولتے ہی ایک مسحور کن خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ واہ بھئی
بیسٹ، میں کہتی ہوں زبردست ریسٹورینٹ ہے۔ اسما متاثر ہوتی بولی۔ فرحان سائیں کے ساتھ ساتھ سب متاثر تھے۔ تھینکس میم، ہمارے جو مالک ہیں یہ سب ان کو پسند ہے، انہوں نے خود کھڑے ہو کر ہر چیز سیٹ کرائی۔ باقی الحمدللہ ہمارے ریسٹورینٹ کے علاوہ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس بھی ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ اس نے مسکرا کر تفصیل سے جواب دیا۔ وہ ان سب سے آرڈر لکھوا کر چلا گیا۔ آ جاؤ جی، سائم خان نے آواز لگائی۔ وہ سب ملازموں کی تنخواہ دے کر اب باقی لوگوں کا حساب کرنے جا رہے تھے، لیکن وجدان میاں کی تیاریاں ہی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار کچھ منٹ ان کا ضبط آزمانے کے بعد وہ آ ہی گیا۔ ان دونوں نے اس کے دیکھا جو ایک برانڈڈ پینٹ شرٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل کی مدد سے اوپر کی طرف سیٹ کیے، شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے، چشمے کی آنکھوں پر لگایا، پرنس چارمنگ لگ رہا تھا۔ یہ سالے کیا تو شادی میں جا رہا ہے؟ اور وہی شلوار قمیض ملبوس فواد نے سوال کیا۔ نہیں، جب اتنے ہائی پروفائل ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں تو کیا ایسے ہی جائیں گے؟ ویسے بھی لڑکیاں ہوں گی وہاں پر۔ وجدان نے مسکرا کر کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ وجہ اوقات نہیں بھولتے۔ سائم خان جو کہ بلیک کلر کے 3 پیس میں ملبوس تھا بولا تو وجدان تڑپ کر رہ گیا۔ یہ اچھا نہیں کر رہے آپ، وہ منہ سر کو بولا تو وہ مسکرا دیا۔ بیٹا جی یہ اچھے کے ساتھ سچ بھی بول رہا ہے۔ سالار جو کب سے خاموش تھا بول اٹھا۔ وجدان کو سڑانے کا موقع وہ ہاتھ سے جانے دے کبھی نہیں۔ وجدان خان نے اس کو گھورا۔ ابے او سلا بلا اور دل۔ اس سے پہلے کہ وہ سالار کو گالی دیتا، سالار نے اس کے پاؤں پر اپنے پاؤں سے زور دیا۔ اس کی گالی بیچ میں ہی رہ گئی۔ چلو جلدی بیٹھو، ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ سائم خان سنجیدہ انداز میں کہتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تو وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو گھورتے سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی سائم خان نے پراڈو زان سے بگائی۔ وہ لوگ آرڈر لکھوا چکے تھے۔ اچانک ریسٹورینٹ کی لائٹس ڈم ہو گئی اور ہلکا ہلکا میوزک بجنے لگا۔ ریسٹورینٹ کے باہر کچھ لوگ ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لے کر کھڑے ہو گئے جیسے کسی کا استقبال کیا جا رہا ہو۔ وہ سب حیران پریشان یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک ویٹر نے ان کے آگے کھانا رکھا۔ کون آ رہا ہے؟ دعا نے ان سے پوچھا۔ میم ہمارے مالک آ رہے ہیں آج۔ وہ ویٹر خوشی اور احترام سے بولا تو وہ سر ہلا گئیں۔ واہ واہ، کیا ویلکم کر رہے ہیں مالک کا، میک نے کہا تو سب سر ہلا گئیں۔ فرحان سائیں کے چہرے پر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پراڈو کی ایک شان سے وہ چاروں باہر نکلا۔ السلام علیکم خان جی۔ مالک سلام جیسی آوازیں ان کے کانوں میں گونجی اور ساتھ ہی پھولوں کی بارش ہوگی۔ وہ مسکرائے۔ ہر بار ان کا ویلکم الگ انداز سے ہوتا تھا۔ ان کا چہرہ تو دکھ نہیں رہا۔ میک نے باہر لوگوں کے جھرمٹ میں گرے ان کو دیکھنا چاہا لیکن ناکامیاب نہیں۔ ابھی اندر آئیں گے تو دیکھ لیں گے، علیشا نے جواب دیا۔ وہ پھولوں کی بارش میں ریسٹورینٹ میں قدم رکھ چکے تھے۔ اندر موجود لوگوں نے کیمرے آن کر لیے۔ وہ سب کھانا چھوڑ کر اشتیاق سے ان کو دیکھنے لگے۔ ان کو دیکھ کر وہ منہ کھول گئی۔ یہ تو مس نے خان ہے۔ دعا وہ مشکل بولی جبکہ وہ سب حیران ان کھانوں کو دیکھ رہے تھے جو مسکرا رہے تھے۔ سر آپ کا ریسٹورینٹ بہت زبردست ہے، آپ کی چوائس زبردست ہے، ایک لڑکی سائم خان سے بولی۔ تھینک یو میم، سائم نے مسکرا کر جواب دیا۔ کئی دل اس کی مسکراہٹ پر فدا ہو گئے۔ وہ چاروں اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ چھائے ہوئے تھے۔ کئی لڑکیوں کے دل ان کو دیکھ کر دھڑک رہے تھے۔ آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ وہاں سے آگے کی طرف بڑھے۔ سائم خان نے مسکراتے ہوئے نظر دوڑائی۔ ابھی ونڈو کی سائڈ پر بلیک پشواز ملبوس چاروں طرف اس دشمن نے جہاں پر نظر پڑی جو اپنی نیلی آنکھوں میں حیرانی سموئے انہیں دیکھنے میں مشغول تھی۔ سائم خان صاحب بھول گیا، یاد تھا تو بس کہ وہ سامنے ہے۔ سر، ایک ویٹر نے اس کو رکے دیکھ پکارا لیکن اس نے نہیں سنا۔ وہ تینوں اچنبے سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی جام ہوئے۔ وجدان کی آنکھوں کے سامنے منہ بھی کھول گیا۔ میک نے اس کو ایک ٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر نظریں جھکائیں تو سائم خان کو لگا دنیا میں ایسا پیارا منظر کوئی بھی نہیں۔ دعا نے فواد کو دیکھا جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور شرارت سے ایک آنکھ ونک کی۔ وہ سٹ پٹایا۔ میری شرارتی بندری، فواد بڑبڑایا، یہ مس خان ہی یہاں کے مالک ہیں۔ علیشا نے وجدان کو گھورتے ہوئے کہا جو پرنس چارمنگ بن کر آیا تھا۔ سائم ان کی طرف بڑھا۔ اوہ سائم تم کیسے ہو؟ اچانک رومان سائی نے سائم کو دیکھا تو پکارا۔ سائم بھی چونکا اور اس سے بات کرنے کی خواہش دل میں دبا گیا۔ جی رومان، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں؟ وہ مسکرا کر کہتا سن۔ اس کے ساتھ ہی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کی چیئر کی بیک میک کی چیئر سے ٹچ ہو رہی تھی۔ میک اپنے پیچھے اس کو بیٹھ سے دیکھ سٹ پٹائی۔ اس کی کولون کی خوشبو میک کے ارد گرد تھی۔ فواد تم جا کر حساب کتاب کرو اور سالار تم اپنے اسپیشل گیسٹ کے لیے اسپیشل کافی کا بولو۔ سائم نے مسکرا کر کہا تو وہ دونوں وہاں سے چلے گئے جبکہ وجدان میک اور کی ٹیبل کی طرف چلا گیا۔ ہائے پٹھانی، وہ شرارت سے میک سے مخاطب ہوا تو وہ جھم گئی۔ اور آپ سب ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی دعا نے مسکرا کر کہا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ وجدان نے پوچھا تو وہ ہاں میں سر لاگی جبکہ علیشا نے خون کا نظروں سے اس کو گھورا۔ آپ لوگوں کہیں رشتہ وشتہ ہوا ہے؟ نہیں مطلب سنگل ہیں یا منگل؟ وہ جلدی بولا جبکہ سائم کے کان اس بات پر کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ دعا کچھ بولتی علیشا بول اٹھی۔ ہاں نا ہم سب منگل ہیں، میں نسیم شاہ سے انگیجڈ ہوں، یہ دعا، یہ ہمایوں سعید سے، اسما فہد مصطفیٰ سے، یہ چھوٹی لڑکی، میرا مطلب ہے میں کہ عمران ہاشمی سے۔ علیشا تپ کر بولتی چلی گئی۔ وجدان منہ کھولے اس کو سن رہا تھا جبکہ عمران ہاشمی کے نام پر میک کا چہرہ سرخ ہوا۔ سائم خان سے کہہ کر رکنا مشکل ہو گیا، ارے واہ میں ہی تو نسیم شاہ ہوں۔ وجدان کچھ پل کی خاموشی کے بعد جائے تو پانی پیتی علیشا کو اچھو لگا۔ آنکھیں حیرت سے پھل ہوئی جبکہ کھانا کھاتے میک کے ہاتھ رکے۔ دعا مسکرائی۔ شکل دیکھیے کہاں سے نسیم جیسے ہو، اس جیسے پیارے نہیں ہو آپ۔ علیشا نارمل ہوتی بولی۔ سائم خان جی آج کل آپ لوگوں کے علاقے میں واردات بہت ہو رہی ہیں۔ فرحان نے تو
تو ان میں سے انصاف کرتے پوچھا تو سائم خان جس کا سارا دھیان پچھلی ٹیپ پر تھا، چونکہ ہاں نا بس سالی پولیس بھی آرام خور ہے جب بھی ان کو چھوٹ مل رہی ہے زیادہ۔ سائم ناگواری سے بولا تو وہ سر لاگے، ویسے آپ لوگ خیریت سے یہاں موجود ہیں؟ پاس آتے فواد نے کرسی سنبھالتے پوچھا، جی بس فرحان سائیں کے سسرال آئے تھے شادی کی تاریخ لینے، یہ فرحان کے سالے ہیں منور۔ رومان نے مسکرا کر کہا، ہاں ماشاء اللہ مبارک ہو شاہ صاحب۔ سائم مسکراتے ہوئے بولا تو سب مسکرا دیے، خیر مبارک خان صاحب۔ فرحان نے کہا تو وہ کہکا لگا گیا، میک کے کان میں اس کا کہکا گونجا، ہنستے تو پیارا ہے یہ، وہ بے ساختہ سوچتی دل میں بولی، سالار بھی ان کے پاس آگے آئیے گا، آپ لوگ بھی شادی میں لگائیں کبھی بکر کا چکر۔ فرحان نے کہا تو سالار مسکرایا، آپ ہمارے دوست ہیں، شاہ بلائیں اور یہ خان نہ آئیں، کبھی نہیں۔ شاہ صاحب اور خان دوستوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ سالار مسکرا کر کہتا، سب کا دل جیت گیا، جی جی ضرور، وفا ہمشاؤں کے خون میں بھی شامل ہے، کبھی آزما کر دیکھیں۔ رومان سائیں سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھک کر بولا تو سب مسکرا دیے، میں نسیم شاہ جیسا پیارا نہیں ہوں کیونکہ میں وجدان خان ہوں، اس سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ وجدان کالر لٹکا کر سائڈ اسمائل سے بولا تو علیشا کے دل نے ایک بیٹ مس کیا، ایسے مسکراتا ہوا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ میک نے مسکرا کر اس کو دیکھا جو سائم خان سے بہت ملتا جلتا تھا، بس فرق بالوں اور آنکھوں کے کلر اور ڈمپل کا تھا۔ سائم کا خیال آتی ہی اس کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں، خان ہو آپ لیکن نسیم شاہ کی الگ بات ہے۔ علیشا شرارت سے بولی، اس سے پہلے وجدان کچھ کہتا دعا بولی، چھوڑو تم اس کو۔ وجدان خان ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تمہارا کزن ہے اتنا کھڑوس کیوں ہے؟ کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا میں نے اس کو۔ وہ فواد کی طرف اشارہ کر کے بولی جو سنجیدہ سا باتیں کرنے میں مصروف تھا، ہاں ہاں یہ تو بچپن سے ہی ایسا ہے، وہ جولیا کیا کہتے ہیں، خوش مزاجی بھی مشہور تھی اب سادگی بھی کمال ہے، خوش مزاجی بھی مشہور تھی اب سادگی بھی کمال ہے، ہم شریر بھی انتہا کے تھے اب سنجیدگی بھی کمال ہے۔ واہ، وہ مسکرا کر بولا، سب اس شعر پر اش اش کر گئیں۔ وہ ذرا سی گپ شپ لگانے کے بعد کافی آگئی جس کا ذائقہ زبردست تھا۔ سالار اور وجدان ان تینوں کو ریسٹورنٹ کو ماننے لے گئے جبکہ سائم خان مینیجر کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ فواد وہیں بیٹھا تھا، اس گونگے خان کو میں بتاتی ہوں، دعا کہہ کر فواد کی طرف بڑھی، اب اس بیچارے کا اللہ ہی مالک ہے۔ آسما نے افسوس سے کہا اور موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دعا فواد کے پاس جا کر کھنکھاری تو وہ موبائل سے نظریں ہٹا کر اس کو دیکھ گیا، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں خان جی؟ وہاں کی پٹپٹاتی معصومیت سے بولی تو فواد کے دل نے ایک بیٹ مس کی، جی ضرور شہزادی۔ فواد نے اس کے یہی انداز میں جواب دیا تو دعا مسکرا دی، ایک بات بتاؤ کھڑوس خان تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ دعا منہ بسور کر بولی تو فواد کو لگا وہ خود پر سے اپنا ضبط کھو دے گا، نہ ہنسنے سے آپ کو کھو دے گا۔ جلدی سے آنکھیں جھکا گیا، میڈم میرے نہ ہنسنے سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ فواد انوز نظریں جھکا کر بولا، ہاں تو اور کیا، سب ہنس لیتے ہیں، ایک آپ ہی نہیں ہنستے، مجھے لگتا ہے آپ کے ہنسنے پر پابندی ہے۔ دعا بولتی چلی گئی تو فواد ہلکا سا مسکرایا، چلیں آپ بولتی ہیں تو میں ہنس لیا کروں گا، بدلے میں کیا دیں گی مجھے؟ فواد گرے آنکھوں میں اس کی اوشن بلو آنکھوں میں گاڑ کر بولا، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو سے گئے، کیا چاہیے آپ کو؟ دعا چونکتی جلدی سے بولی۔ فواد دل سے مسکرایا، صرف اور صرف آپ۔ فواد بولتا جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکلے، اس کو ڈر تھا کبھی بےعزتی نہ ہو جائے۔ دعا حیرانگی سے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میسنا خان وہ زہریلا بڑبڑاتی مسکرائی تھی، ہاں کیا بولے فواد صاحب؟ آسما نے پوچھا، کچھ نہیں، بہت میسنا ہے تمہارا جیجو۔ دعا دلکشی سے مسکرائی تھی، ان تینوں نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا، جانتی ہو یہ ممکن نہیں دعا، پھر کیوں ایسے خواب دیکھ رہی ہو؟ علیشا سنجیدگی سے بولی، ارے یار تم بس دعا کرو اور دیکھتی جاؤ، زندگی ویسے بھی ہم نے گزارنی ہے، ہمارے والدین نے نہیں۔ وہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئی، سب نے افسوس سے اس کو دیکھا، بلیک گینگ کے ممبر ہو کر تم لوگ کیسے ہار گئے؟ وہ شہد رنگ آنکھوں والا شخص جس نے منہ پر رومال باندھا ہوا تھا دھاڑا، وہ بپوس ہم خود نہیں جانتے کیسے وہ بھاگے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اٹک اٹک کر کہا، شٹ اپ۔ وہ دھاڑت سب گھبرا گئے، میں تمہارا باس صرف اس لیے بنا ہوں تاکہ ان ایچ بی گینگ کے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار سکوں، ورنہ جس طرح تم نے میرے ہی سامنے لوگوں کو اسمگلنگ کر رہے ہو اس لیے تمہیں کتے کے آگے ڈالوں، لیکن ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے اور ضرورت کے وقت تو گدے کو باپ بنانا پڑ جاتا ہے، تم کیڑے مکوڑے کیا ہو؟ اس شخص نے تنزیہ کہا تو وہ سب سر جھکا گئے، صرف لاسٹ وارننگ ہے یہ کہ اگر تم لوگ ناکام رہے تو یاد رکھنا زندہ گاڑ دیے جاؤ گے۔ وہ شخص کہتے اپنی آنکھوں پر برانڈیڈ چشمہ لگائے نکل گیا، دل کر رہا ہے یہی ٹھوک دوں سالے کو، اپن کی اچھی خاصی لائف کی بینڈ بجانے آ گیا۔ ان میں سے ایک شخص بڑبڑا کر رہ گیا، وہ سب لوگ شاہ مینشن لوٹ آئے تھے، سب بہت خوش باش تھے۔ دعا ذرا کمرے میں آؤ، رومان شاہ نے سنجیدہ سے انداز میں کہا تو وہ چاروں چونکی، جی چاچو سائیں۔ دعا نے کمرے میں داخل ہو کر رومان سے پوچھا، ایک کام ہے تم سے؟ رومان نے کہا تو دعا چونکی، کیا کام ہے بھائی؟ وہ دعا حیرت سے پوچھ گیا، وہ خان حویلی میں جو ایک لڑکی تھی جس نے پنک کلر کا ڈریس پہنا تھا، رومان نے کہا تو دعا نے ذہن پر زور دیا، اور وہ زینب کی بات کر رہے ہیں آپ چاچو سائیں؟ دعا نے کہا تو رومان سا لگ گیا، پرسوں ترسوں چلتے ہیں خان والا شادی میں انوائٹ کرنے کے لیے، اور تم نے معلوم کرنا ہے وہ کہیں انٹرسٹڈ یا انگیج تو نہیں؟ وہ سنجیدہ سا بولا تو دعا خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات میں کھوئی، چاچو سائیں بڑے تیز ہو۔ دعا اس کو چھیڑتی ہوئی بولی تو وہ مسکرا دیا،
دعا نے یہی بات جب ان تینوں کو بتائی تو وہ بھی خوش ہوئی. چلو دعا چاچو سائن کی وجہ سے تیرا بھی چانس بن جائے گا. مہک مسکرا کر بولی تو وہ دلکشی سے مسکرائی. خان بابا آپ جا کر بات تو کریں نا. سائم بولا. سائم خان تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ہمارے خاندان میں باہر شادی کرنے کی اجازت نہیں. تم نے اگر ایسا کچھ کیا تو پورا گاؤں تمہارے خلاف ہو جائے گا. ارشد خان بے بسی سے بولے. دیکھیں خان بابا کرنی تو اب میں نے اس سے ہی ہے شادی, چاہے زبردستی کرو چاہے ایسے, بس آپ رشتہ لے کر جائیں اور ہاں ہر صورت ہونی چاہیے, باقی سب کو میں دیکھ لوں گا. وہ کہتا لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا. چلو بیگم کرو تیاری, اس کھوتے کو نکیل اس کی بیوی ہی ڈالے گی. ارشد خان گہری سانس بھر کر صنم سے بولے کیونکہ وہ جانتے تھے یہ ہٹ دھرم خان جان سے چلا جائے گا لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا. خان بابا گھوڑا وجدان کی آواز گونجی تو انہوں نے صدمے سے اس کو دیکھا. باپ کو گھوڑا بول رہا ہے. وہ مشکل بولے تو وجدان بے ساختہ کہہ لگا گیا. ارے بابا آپ نے کہا کھوتے کو نکیل ڈالوں, حالانکہ نکیل گھوڑے کی ڈلتی ہے. میں نے یہ کہا باقی میری یہ مجال کہ ایک ہاتھی کو گھوڑا کہوں. توبہ توبہ. وجدان شرارتی لہجے میں بولا تو وہ تڑپ کر رہ گیا. صنم سے مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گیا. گندی اولاد, نہ مزہ نہ سوان. وہ بے ساختہ جل کر کہہ گئے تو وہ کہہ کر لگاتا باہر بھاگا. بابا جب سارا مزہ آپ لے گئے تو اولاد بے مزہ ہی ہونی تھی نا. وہ بے باکی کی یاد کرتا بولا تو ان کا چہرہ پھول سرخ ہوا. بے شرم ڈھیٹ آدمی. وہ بڑبڑاتے باہر نکلے جہاں سے وہ باہر بھاگا تھا. موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا. ان سب لوگ ہنسی خوشی پارک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گھوم رہے. تب ادھر ایک شخص نے بنا کسی کی نظروں میں آئے پارک میں قدم رکھا. ننجا کے سٹائل میں چہرے کو کور کر کے اس پر ہوڈی پہنے وہ بہت ہی باروک شخصیت کا شخص لگ رہا تھا. اس نے پیچھے دیکھتے ہوئے ایک مخصوص اشارہ کیا جس کو سمجھتے وہ تینوں الگ الگ سمت سے پارک میں داخل ہو کر پوزیشن سنبھال چکے تھے. وہ چاروں ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ سکتے تھے. ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر انہوں نے اپنے مخصوص انداز سے اپنی 2 انگلیوں کو نقاب میں کور ہونٹوں سے لگا کر آسمان کی طرف کیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر دائیں آنکھ ونک کی. اسٹارٹ. ان کے کانوں میں گمبھیر آواز گونجی تو شمال کی جانب کھڑے ڈارک براؤن آنکھوں والے نٹکھٹ شخص نے فٹ سے اپنے کندھے پر لٹکے بیگ سے ایک لیپ ٹاپ نکالا اور وہی جیسے وہ گھاس پر پیٹ کے بل لیٹ کر اپنے سامنے لیپ ٹاپ آن کر لیا. اپنے بیڈ روم میں ہو. ان تینوں نے اس کی حرکت پر ضبط سے آنکھیں میچی. وہ جانتے تھے نقاب میں موجود اس کے چہرے پر اس وقت ضرور دل جلانے والی مسکراہٹ ہوگی. سالہ پتہ نہیں کب بڑا ہوگا. ان میں سے گرے آنکھوں والا بڑبڑا کر رہ گیا. وہ مشکل 3 منٹ گزرنے کے بعد وہ گھاس پر لیٹا شخص کلا بازی کھا کر کمر کے بل لیٹ گیا اور کسی بچے کی طرح ٹانگیں اور ہاتھ اٹھا کر خوشی کا اظہار کرنے لگا. وہ پارک میں موجود تمام فونز کو ہیک کر چکا تھا. وہ تینوں منہ کھولے اس کی حرکتیں دیکھ رہے تھے جو ہر بار اپنی خوشی کا اظہار اس طریقے سے کرتا کہ اگلا بندہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتا. اس نیلی آنکھوں والے نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورا کیونکہ وہ سیدھے طریقے سے کام کرنے کے بجائے الٹے طریقے سے کر رہا تھا. منوس آدمی, پاگل کے بچے سیدھے طریقے سے کام کیا کر, کیا بچوں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے؟ کسی نے دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی. وہ نیلی آنکھوں والا محتاط طریقے سے چاروں طرف دیکھتے دانت پیس کر بولا. پہلی بات منوس ہوگا تو, میں تو نہیں. دوسری بات بتاؤں گا بابا کو کہ ان کو پاگل بول رہا ہے. تیسری بات میں بچوں جیسی حرکتیں نہیں کر رہا. یہ تو WK کا سٹائل ہے جو سیدھے لوگوں کے دل پر جا کر لگتا ہے. وہ بولا. آخر میں اپنی ٹانگوں کے نیچے سے اپنے ہاتھ کو گزار کر گن کی طرح بنا گیا. وہ نیلی آنکھ والا اس کے انداز پر جل بھون گیا. اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اچانک کسی کے فون پر پرائیویٹ نمبر سے کال آنے لگی جس کی نوٹیفیکیشن اس کے لیپ ٹاپ پر آ گئی. لالے کال آ گئی. وہ ایک کلا بازی کھا کر سیدھا ہوتا گھٹنوں کے بل بیٹھا اور کان میں لگے ایئر پیس پر بولا یہ لا علاج ہے. وہ سبز آنکھوں والا سائر لاتے افسوس سے بولا تو کھڑا ہوتا سینے پر ہاتھ رکھ کر دور سے ہی اداب کرنے لگا. کال پک کرتے ہی ان کے کانوں میں ایک لڑکی کی آواز گونجی. باس نے نئے ASP کی گاڑی کا پیچھا کرنے کا حکم دیا. اس وقت ان کی گاڑی ڈیرے سے 1 گھنٹے کے مسافت پر ہے. باس کا حکم ہے وہ کبھی بھی سینٹرل تھانے میں نہیں پہنچنا چاہیے. اس کو گرفتار کر کے ختم کر دی جائے. لڑکی بول کر کال کٹ کر گئی. وہ آدمی وہاں سے نکل رہا تھا. لیٹس گو اسٹارٹ دا مشن. ان کی کانوں میں سبز آنکھوں والے لیپرڈ کی آواز گونجی جس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی. وہ تینوں ایک ایک کر کے باہر نکلے جبکہ وہ ڈارک براؤن آنکھوں والا جلدی سے لیپ ٹاپ اٹھا کر بازو کھول کر ایسے بھاگا جیسے اس کے پیچھے ڈاکو لگے ہوں. شاہ مینشن میں تیاریاں جاری تھیں. مسز صاحب سے کمرے سے باہر آئیں. کیا ہوا؟ اماں سائی نے ان کا خوش باش چہرہ دیکھا اور پوچھا. اماں وہ ارسل شاہ اور افنان شاہ کی ڈیوٹی لگی ہے ڈیرے میں. آج وہ ادھر آئیں گے. وہ خوشی سے بولی. ارسل شاہ اور افنان شاہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے جو سرگودا میں رہتے تھے. دونوں پولیس میں اعلیٰ عہدیدار تھے. دعا نے سنا تو خوش ہوئی. وہ افنان اور ارسل ادا آ رہے ہیں. وہ چہکی جبکہ ان تینوں نے اس کو گھورا جو خوش تو ایسے ہو رہی تھی جیسے رشتہ آ رہا ہو. رہیں گے کام. وہ فرحان نے پوچھا. دیکھتے ہیں. ڈیوٹی تو ان کے ڈیرے پر ہے. ظاہر سی بات ہے وہیں رکیں گے. وہ بات کر کے اندر کی طرف بڑھی تاکہ سب کو خبر دے سکیں. ان 4 نے آپس میں اشارے کیے اور کھڑی ہو گئی. ہم جا رہے ہیں گھومنے.
وہ کہتی جلدی سے اپنے کمروں میں گھس گئیں تاکہ جلد از جلد نکل سکیں۔ آریان سائیں بغیر کسی کو بتائے جلدی باہر آؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ آریان کے فون پر میک کا میسج آیا تو وہ پریشانی سے باہر آئے، جہاں وہ چاروں جینس کے ساتھ وائٹ شرٹس پہنے ہوئی تھی۔ بلا شبہ چاروں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آریان نے بھویں چکا کر پوچھا تو میک جو پونی ٹیل کیے سر پر پی کیپ پہنے ہوئی تھی قدم قدم اس کی طرف بڑھتی، اپنے پاؤں اٹھاتے اس کا سر نیچے کرتے اس کے کان میں کچھ بڑبڑا گئی، جس پر آریان سائیں پہلے تو گھبرا گیا لیکن پھر ایک دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ ماشاءاللہ، انہوں نے بے ساختہ کہا۔ اب چل بھی لے تمبو، میک نے چڑھ کر کہا تو وہ آنکھیں گھما گیا۔ ویسے بندے کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے کہ انہیں لوگوں کے دل کے لیول تک پہنچنے کے لیے پاؤں نہ اٹھانے پڑے۔ وہ جلے انداز میں کہتا میک کے ساتھ ساتھ ان تینوں کو بھی تپا گیا۔ اپنے قد کے مذاق بننے پر وہ چاروں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ صحیح کہا، ہائٹ اتنی ہونی چاہیے کہ چار لوگ سر جھکا کر بات کریں۔ اسما اس کے سر جھکانے پر طنز کرتی جیپ کا دروازہ کھولتی بیٹھ گئی، جبکہ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ تینوں کہکا لگا گئیں۔ بلیک پجارو اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی کہ اچانک ایک بلیک پراڈو ان کے سامنے آ کر رکی۔ بلیک کولڈ آنکھوں والے اس شخص نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں پراڈو سے چار نقاب پوش اتر رہے تھے۔ اس کی کولڈ آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھے امبرڈ والے آنکھوں والے شخص پر ڈالی تو دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ وہ چاروں پراڈو کے بونٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور نظریں سامنے بلیک برانڈڈ شوز میں محیط پاؤں اور نظریں سامنے گاڑی پر۔ تبھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا، بلیک برانڈڈ شوز میں محیط پاؤں باہر آئے۔ چاروں کی نظریں ان کے جوتوں سے ہوتی مضبوط بازوؤں میں گھری۔ پہنے بلیک شرٹ کے کف موڑے سے اوپر کی جانب، بڑی شرٹ کے اوپری دو بٹن کھلے ہوئے، ناک پر رکھے گلاسز، کولڈ آنکھوں میں چمک، مغرور کھڑی ناک، ہلکی براؤن بیئرڈ، وہ ارسل شاہ تھا۔ تبھی دوسری سائیڈ کا دروازہ کھولتا دوسرا شخص نیچے اترا۔ شاہ امبرڈ آنکھوں میں شرارتی، یہ تھا خنان سیم ڈریسنگ کیے، جبکہ شاہ اب یہ ایک تو لائنیں آگے پیچھے ہیں اور سارا مسنگ ہو جاتا ہے۔ یہ تھا اخنان شاہ۔ ظاہر نصیب لوگ آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ لوگ یہاں ہم شاہوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو۔ ارسل شاہ تیکھے لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے اخنان دھیمے سے ہنس پڑا۔ سبز آنکھوں والا شخص آگے آیا۔ خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی، جتنا شکر کرو کم ہے۔ وہ بھی تیکھے لہجے میں بولا تو ان تینوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اوہ اچھا، پولیس کے سامنے کھڑے ہو، ASP تمہاری تلاش میں ہے اور یہاں ایک ارسل شاہ بولا تو وہ سبز آنکھوں والا کہنے لگا کہ جو ہمارے پیچھے ہے وہ پولیس نہیں، غدار ہیں۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تم SP ہو یا وہ بات ادھوری چھوڑ گیا، جبکہ ارسل کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ بہت یاد کیا آپ کو ہم نے، اخنان اچانک اس کے گلے لگتا بولا تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ہم نے نہیں، صرف تم، مجھے ضرورت نہیں کسی بھی ایرے گیرے کو یاد کرنے کی۔ ارسل شاہ دانت پیس کر بولا تو سب کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ تمہارے لالے کی فٹنگ میں مسئلہ ہے تھوڑی۔ وہ مسکرا کر بولا تو ارسل نے تڑپ کر اس کی طرف رخ کیا تو وہ اس کے گلے لگانا چاہتے ہوئے بھی ارسل مسکرا دیا۔ یہ میل ملاپ بعد میں ہو جائے گا، ابھی نکلنا ہے۔ WK کی آواز گونجی، سب مسکرائے۔ آپ لوگ راستے چینج کر لیں، کچھ لوگ آپ کے پیچھے کیوں ہیں، کیسے ہیں، یہ ہمیں پتہ لگوا لیں گے۔ SK نے جلدی کہا، راستہ بدلنا ہم شاہوں نے کبھی نہیں سیکھا، اس صحیح راستے سے جائیں گے ہم، جو ہوگا اللہ مالک ہے۔ ارسل سنجیدہ لہجے میں بولا، تم بات نہیں سمجھ رہے، ہم سب شارٹ وے سے تم لوگوں سے آ ملے ہیں، کم سے کم آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہیں۔ وہ لوگ بہت جلد وہ یہاں ہوں گے، ویسے بھی وہ ہمارے شکار ہیں اور اپنا شکار میں کسی کو نہیں دیتا۔ یہ سبز آنکھوں والے نے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ مخصوص جگہ پر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ ان کو سلوٹ کرتا بولا تو ارسل شاہ اور اخنان شاہ نے بھی ان کو سلوٹ کیا۔ گل مٹھی مٹھی بول، رس کانوں وچ گول، بجنے دے تاشے ڈول، مستی میں تو بھی ڈول۔ وہ چاروں ساتھ ساتھ اونچی آواز میں گنگنا رہی تھیں۔ آریان کا خون ساڑ رہا تھا، جب سے سفر شروع ہوا تھا وہ چاروں گا ہی رہی تھی اور ان کی آوازیں سن کر اس کے کانوں میں درد ہونے لگا تھا۔ بس کر دو، گائے بھینسوں کی طرح چیخ رہی ہو۔ آریان دب کر بولا تو وہ سب منہ کھولے اس کو دیکھنے لگی۔ تم نے ہمیں گائے بھینس کہا؟ میں ایک چیخ کر بولی، آہستہ بولو، کسی گائے بھینس نے سن لیا تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ وہ اسٹیئرنگ گھماتا سنجیدہ سے بولا تو وہ سب بے ہوش ہونے کو تھی۔ دیکھ آری، تو زیادہ اوور ہو رہا ہے۔ دعا نے اس کو آری کہا تو اس نے تڑپ کر اپنی بہن کو دیکھا۔ اوئے چپ کر، دوائی کہیں کی۔ آریان بھی اس کو چھیڑ گیا۔ ہاں، ان تینوں کا پورا دعا کا منہ لال ہوا، جبکہ آریان کے منہ پر بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ آئی۔ منحوس جن، دعا بڑبڑائی، منحوس چڑیل۔ آریان نے بھی بدلہ چکایا۔ اس سے پہلے دعا کچھ کہتی علیشا بولی، دعا کال
کال لوکیشن پوچھ. دعا ہاں میں سائل آگے. ہیلو ارسل, ASP ارسل اسپیکنگ. کال اٹھاتے ایک گمبھیر دار آواز گونجی. جی ارسل بھائی میں دعا, آپ لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ دعا نے پوچھا تو ارسل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. ہم اس وقت ڈیرے سے دور الکشمیر باغ میں موجود ہیں, آ جاؤ تمہارے ہی انتظار کر رہا ہوں میں. ارسل بولا تو وہ حیران ہوئے. بھائی آپ کو کیسے پتا میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں؟ دعا نے آریان کو خونخوار نظروں سے دیکھتی بولی, جس کے چہرے پر گھبراہٹ آ چکی تھی. ہاں ڈیئر کزن, جو تم سوچ رہی ہو بالکل وہی بات ہے. ارسل شاید اس کی سوچ پڑ چکا تھا جب بھی ہنستا ہوا بولا, اوکے بھائی ہم پہنچ کر بات کرتے ہیں. دعا کہہ کر کال کاٹ گئی. تیری تو منحوس آدمی, تو نے کیوں بتایا ارسل بھائی کو؟ ابھی آ رہی, میں ان کو سرپرائز دے رہی تھی. دعا آریان کے بال مٹھی میں جگڑتی بولی, اے چڑیل میرے بال چھوڑ, کیوں مجھے گنجا کرنے پر تل دیا؟ میں نے خود ارسل بھائی کو میسج کیا تھا تاکہ میں بعد میں ناراض نہ ہوں. آریان چیخا تو دعا منہ بنا کر گانا آف کر گئی. سارے پلان کی ایسی کی تیسی کر دی آریان نے. ہو گیا ڈرامہ شروع, علیشا بولی تو دعا نے اس کو گھورا, جبکہ ان تینوں نے اپنی ہنسی دبائی. گانے چلا. اسما بولی, خبردار نہیں چلانا گانا وانا. دعا انگلی اٹھاتے بولی. آریان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چمکی. اگلے ہی پل وہ ہاتھ بڑھاتا میوزک فل آواز میں آن کر گیا, جبکہ دعا نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورا. بند کر, دعا نے کہا. کیوں کروں؟ آریان نے مسکراہٹ لیے پوچھا. وہ تینوں ان بہن بھائیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی, جن کے درمیان بولنا مطلب اپنی شامت بلانا. جب بھی وہ خاموش تھی. نہیں ابھی تو تجھے سر درد کے دورے پڑے تھے, اور اب تو کہہ رہا ہے کیوں کروں؟ دعا اس کے کندھے پر دھپ رسید کرتی بولی. ان تینوں نے مسکراہٹ دبائی. بس اب دل کہہ رہا ہے نا. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. سرپرائز دینے کا سوچ کر کلے رہ گئے. آریان گانے کی ہڈیاں وڈیاں توڑتا بولا تو ان تینوں نے کہہ کے گونج اٹھے. دعا ان پر لعنت بھیج کر سر لپیٹ گئی. اوئے ASP باہر آ. وہ کان میں لگے ہینڈ فری میں سانگ سن رہا تھا. جب بھی کسی نے اپنی بونڈی آواز میں کہا تو اس کی سبز آنکھیں پوری آب و تاب سے چمکی. لائٹ کیمرہ ایکشن. چل سٹارٹ کر لالے. ڈارک براؤن آنکھوں والا اس کی ہینڈ فری نکالتا چیخا, ابے تیری تو گدھے کی دم, آہستہ بولا کر. گرے آنکھوں والا اس شخص نے تڑپ کر اس کے مارتے کہا تو وہ ہنس پڑا. باہر آ. باہر کھڑے شخص چیخا تو اس سبز آنکھوں والے کا, جو اپنے گینگ میں لیپرڈ کے نام سے جانا جاتا تھا, کا دماغ خراب ہوا. اس نے جھٹکے دروازہ کھولا تو باہر کھڑا شخص دور جا گرا. تم کون ہو؟ وہ ASP کہاں ہے؟ دوسرے آدمی نے ان پر بندوق تانتے کہا. آن کی آن میں ان تینوں پر وہ پانچوں بندوقیں تان چکے تھے, جبکہ وہ براؤن آنکھوں والا پراڈو میں ہی بیٹھا تھا. جبکہ W کے ان تینوں کو بندوق کے سائے میں دیکھا تو ان کی تیزی چڑھی. ان کے کانوں میں ایئر بڈ سے جس پر سانگ چل رہا تھا. ہینڈز اپ کرو اور بتاؤ اس وقت وہ ASP کہاں ہے, اور تم لوگ کون ہو, یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے SL نے اپنے دونوں ہاتھ سے ان میں سے ایک شخص نے ان سے پوچھا. لیپرڈ یعنی SL نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے جاتے گاڑی میں بیٹھے اس شخص کو ایک اشارہ کیا, جس کو سمجھ گیا وہ سوچ رہا تھا اس کا دھیان کیسے بٹے. جب یہ ہینڈ فونز پر سنتے سانگ کو سنتے اس نے چہرے پر ایک کمینی مسکراہٹ آئی. بے ایمان دل بڑا بے ایمان, ہوتا نہیں آسان اسے ہے سمجھانا. وہ ہیڈ فونز پر چلتے سانگ کو اونچی بھونڈی آواز میں گاتا باہر آیا. سب نے اس 8ویں عجوبے کو دیکھا. بھائی یہ ہمارے گینگ کو بدنام کر کے چھوڑے گا, SK نے صدمے سے کہا. اور لیپرڈ جو FK نے صدمے سے کہا تو SK اور لیپرڈ جو اس کو منہ کھولے دیکھ رہے تھے جلدی سیدھے ہوئے. مجھ کو تو ملا تو پھر میرا دماغ گھوم گیا, تجھ کو میری لت لگی, تجھ کو تو میری لت لگی. وہ گانے کی ایسی کی تیسی کرتا بے ڈھنگے طریقے سے گھوما اور ساتھ کھڑے بندے کو لات مار کر روکنا چاہا, لیکن اس کا بیٹ لا کے وہ گاڑی میں ٹکرا کر نیچے گرا. جبکہ وہاں کھڑے سب لوگ اونچی آواز میں کہہ کے لگا گئے. سب کا ہنس کے برا حال تھا. SK کی تو صدمے سے آنکھیں پھٹی تھیں, جبکہ FK نے ضبط سے آنکھیں میچی. لیپرڈ نے موقع دے کر اپنی پوزیشن چینج کی اور گن نکال کر ان سب پر تانے. یہی نیچا پڑا, یہی نہیں کیا. جبکہ SK اور FK W کے نیچے پڑا کرا رہا تھا. شرمندگی سے اس کا برا حال تھا. خبردار جو اپنی جگہ سے کوئی بھی ہلا. لیپرڈ کی دار سن کر وہ سب سانس تک روک گئے. کون ہو تم؟ ان میں سے ایک شخص نے پوچھا. ابے چول کہیں کے, پہلے مجھے اٹھا پھر بتاتا ہوں, WK نے کہا. تو وہ HB تو سب نے اس کو گھورا. اچھا نہ اٹھا, ہم ہیں HB گینگ بوائز, وہ مزے لے کر بولا. تو سب ڈاکو نے اس کی طرف دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھا, پھر ان کے کیکوں سے زندان ست تھرا اٹھا. وہ تینوں ایک پل کے لیے گھبرا گئے, جبکہ WK حیرت سے ان کو دیکھ رہا تھا. تو ہے HB گینگ
تو ہے اجبی گینگ سے، ہاں ہاں ابھی تو کسی نوعمر بچے کی طرح چلا تھا اور اب ہیرو بن بیٹھا۔ یہ گینگ کب سے ایسے نمونوں کو رکھنے لگا؟ اس شخص نے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے اس کے ساتھ ساتھ ان کی گینگ کا مذاق بنایا۔ WK نے خون خار نظروں سے SK کو دیکھا جو شوق کی حالت میں نظریں گھما گا۔ بس بہت ہوا یہ SK کے دیکھنے پر میں بیٹھا تھا، کھیل بس بہت ہوا یہ کھیل، لیپرڈ نے کہتے اپنے چہرے سے ماسک اتارا تو سب کے سب اس کا چہرہ دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ لیپرڈ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اپنی نگینوں سی چمکدار آنکھوں سے اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور اندھا-دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ہر طرف چیخ و پکار پھیل گئی، وہ سب ایک حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن وہ لیپرڈ تھا، لیپرڈ جو دشمنوں کو اپنی خوبصورتی سے انسپائر کر کے موقع دیتا تھا۔ 2 منٹ گزرنے کے بعد وہاں گہری خاموشی چھا گئی، مغرب کی وجہ سے ہلکا ہلکا اندھیرا شروع ہو گیا تھا۔ لیپرڈ نے اپنے چہرے سے خون کے چھینٹے صاف کیے اور گاڑی کی بونٹ پر چڑھا۔ FK اور SK نے بھی کے ساتھ ساتھ WK نے بھی بیٹھے بیٹھے اس کو سلوٹ کیا، جس پر وہ اپنی چمکتی آنکھیں سامنے منظر پر جماتا، دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلاتا اتنی زور سے دھاڑا کہ پورا علاقہ تھر تھرا کر رہ گیا۔ سب سے نظریں چھپا کر اس منظر کو موبائل میں WK نے سب سے نظریں چھپا کر اس منظر کو موبائل میں قید کیا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، یعنی اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ وہ سب الکشمیر باغ پہنچ چکے تو ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا تھا۔ لعنتی عورت، گھر میں بتا دیتی اپنی ماں کو کہ ارسل سے ملنے جا رہی ہوں، اب وہ صحیح والی کلاس لیں گی ہماری۔ اسما تپ کر بولی تو دعا مسکرائی۔ فکر نوٹ جب ہمارے ساتھ آ رہی ہے، دعا نے کہا تو آریان تپ کر کچھ بولتا وہ چاروں اندر بڑھ گئے تو مجبوراً اس کو بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ باغ کے اندر پہنچ کر انہوں نے چاروں طرف نظریں ڈھونڈیں۔ ایک درخت کے سائے میں رکھے بینچ پر کانوں میں ہینڈ فری لگا کر آنکھیں موندے وہ ASP ارسل ہی تھا۔ واو نائس پرسنالٹی، میک بولی۔ آؤ ذرا ارسل بھائی کو ڈرائیں۔ دعا کمینی مسکراہٹ سے بولی تو وہ سب سمجھ گئی۔ آریان ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگا۔ دور کھڑے اس شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کا خرافاتی دماغ پل میں جاگا۔ وہ جانور ارسل کو گھیر کر اس پر جھک سی گئیں جیسے وہ قربانی کا بکرا ہو۔ ہیلو ہینڈسم، جنت میں خوش آمدید۔ دعا اس پر جھکی، اس کا ہینڈ فری نکالتے بولی تو ارسل شاہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ ان چاروں کو خود کے اتنے قریب جھکے دیکھ وہ گھبرا گیا۔ ہائے مبارک ہو، آپ جنت میں آ گئے، میک نے ہنسی دبا کر کہا تو ایک پل کے لیے ارسل کا دماغ مئو ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں ہے۔ آریان مسکراہٹ دبا کر کیمرہ آن کر گیا۔ او مائی لیڈیز، آپ سب میرے جسم سے باتیں کر رہی ہیں حالانکہ میری روح آپ کے سامنے ہے۔ اچانک ان کی پشت سے آواز گونجی تو آریان کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیچھے دیکھا۔ وہاں سیم ٹو سیم ڈریسنگ کی اس شخص کو دیکھا جس کا چہرہ اندھیرے کی وجہ سے صاف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان سب کا چہرہ فاق ہوا۔ ارسل بھائی آپ ادھر بھی اور ادھر بھی؟ دعا پریشانی سے آگے پیچھے دیکھ کر بولی۔ ان تینوں کی حالت بہت بری تھی۔ آریان سب سمجھ چکا تھا۔ جی لیڈیز، ادھر بھی میں اور ادھر بھی میں۔ افنان شاہ اپنی ہنسی ضبط کرتا بولا تو ارسل شاہ بھی مسکرا دیا۔ او میں اپنی حوروں کو جنت دکھاؤں۔ وہ بولتا 2 قدم آگے آیا تو وہ چاروں اتنی زور سے چیخی کہ ان کو لگا ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اور یار بھاگو، بھوت بھوت بھوت، وہ چیختی ہوئی بھاگنے لگی۔ جب آریان، ارسل اور افنان کا کہکا بلند ہوا اور وہ سامنے آیا، دعا پسینے سے تر چہرے اور کانپتے ہونٹوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ افنان کے بچے، ہوش میں آتی وہ چیخی۔ اب افنان آگے آگے اور دعا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ہائے میرے بچے صدقے، افنان کہکا لگا کر کہتا ایک چھلانگ مار کر درخت پر چڑھ گیا۔ ارسل نے اس کو دیکھتے افسوس سے سر لیا۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سینئر آفیسر ہے۔ آ جاؤ تم نیچے، پھر دیکھتی ہوں تمہیں۔ دعا دھمکی دیتے وہاں سے ہٹی۔ کیوں، پہلے کیا نہیں دیکھا ہوا؟ افنان آنکھیں پٹا کر کہتا سب کو مسکرانے پر مجبور کر گیا کالا بندر۔ دعا تب کر بولی تو سب کا فلک شگاف کہکا گونجا۔ لوگوں نے رش سے ان سب کو دیکھا۔ تم نے مجھے بندر کہا؟ افنان نے صدمے سے پوچھا۔ نہیں، کالا بندر کہا، دعا بولی تو افنان کا منہ کھلا۔ تم ہوگی بندری، کوجی، پھینی، ٹکلی، ہکلی، الو کی آواز والی شہزادی۔ افنان بولنے پر آیا تو لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتے بولتا ہی چلا گیا۔ آریان اور ارسل نے بمشکل ہنسی ضبط کی جبکہ دعا کو غصے سے برا حال تھا۔ وہ تینوں شوق میں اس پولیس والے کو دیکھ رہی تھی جو باتوں میں پولیس والا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ خبیث ہے تو پورا۔ دعا چڑھ کر بولی تو وہ کہکا لگا گئی۔ یہ سچ میں تیری کزن ہے؟ میک نے پوچھا تو افنان نے اس کو گورا اور ایک چھلانگ مار کر دھپ سے نیچے اترا۔ لیڈی شکل سے تو آپ خوبصورت اور سمجھدار لگ رہی ہیں لیکن بات بے وقوفوں والی کر دی۔ افنان منہ پھاڑ کر بولا تو میک کا چہرہ سرخ ہوا۔ ہٹ پاگل آدمی۔ السلام علیکم ارسل بھائی۔ دعا مسکرا کر بولی تو ارسل دھیما سا کہکا لگا گیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا سلام بھائی۔ ان تینوں نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائے۔ وعلیکم السلام لڑکیوں، سب ٹھیک ہو؟ وہ بولا تو سب نے سر لیا۔ ہاں بھائی مجھے بھول گئے۔ آریان مسکراتا ہوا ان کے گلے لگا۔ نہیں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں میں، وہ مسکرا کر بولا۔ ہم بھی ہیں راؤ میں۔ افنان بولا تو سب مسکرائے۔ السلام علیکم افنان بھائی۔ میک نے پہل کیا استغفار استغفار۔ افنان کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخا۔ سب پریشان ہوئے سوائے ارسل شاہ کے کیونکہ وہ افنان کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ میک پریشانی سے بولی۔ میں افنان شاہ خوبصورت لڑکیوں کا بھائی نہیں بنتا، دوست بنتا ہوں۔ وہ ناک چڑھا کر بولا تو اس کی آنکھیں پھول کھلی اور چہرہ گلابی ہوا۔ رے یہ سب ایسے ہی شرما رہی ہیں جیسے میں نے ان سب سے پپی مانگ لی ہو۔ افنان منہ پھاڑ کر بے باکی سے بولا تو وہ سب شرم سے سر جھکا گئے۔
ارسل سے کل دیکھیے اس کے گھما کے ایک دے جو یہاں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا، کمینہ خبیث ہمیشہ ہے تو دعا سرخ چہرے سے بولی تو وہ جناتی کہہ کر لگا گیا، سوری گرلز مذاق کر رہا ہوں، ایکچولی میری عادت ہے مذاق کی۔ ان سب کے چہرے دیکھا سنجیدگی سے بولا تو سب مسکرا دیے، اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ یہ بندہ شرارتی ہے، بس جہاں خوبصورت لڑکیاں دیکھی میرے اندر کا رامی شخص کہتا ہے افنان پنگے لے پنگے، میں جس مذاق کر رہا تھا، اگر برا لگا تو لگنے دو، ویسے اگر تم لوگ ایک پپی وپی دے دو گال پر تو میں ناراض نہیں ہوں گا۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے پھر پٹری سے اتر گیا تو ارسل شاہ کی بات وہ اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن وہ بھی افنان چاہتا ہر چیز کے لیے ہر وقت تیاجہ بھی تو اس کے بڑھتی کہہ کا لگاتا باہر کو بھاگا اور ابھی اندر آتے وجدان سے ٹکرا کر اس کو ساتھ لیتے زمین بوس ہوا۔ وہ سب اس سچویشن پر ہنس دی، اندر داخل ہوتے سائم فواد اور سالار کو دیکھ کر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتی منہ پھیر گئی۔ میں کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی، چلیں ارسل بھائی گھر دیر ہو رہی ہے، دعا بولی تو میرے کچھ دوست آ رہے ہیں پھر چلتے ہیں۔ وہ سب ٹھنڈی سانس بھرتی بینچ پر بیٹھ گئی، جبکہ ارسل ریان کے ساتھ میں بھی گفتگو گیا، واہ اتنی جلدی تھی ملنے کی کہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر گر ہی گئے۔ سالار تنزیہ بولا تو وجدان نے اس کو گرا، ہاں آجا تو بھی آجا۔ افنان بولا تو اس نے اس کو گرا، تو دیکھ کے نہیں بھاگ سکتا تھا، سالے میری نازک کمر توڑ دی۔ وجدان مصنوعی قرار سے بولا تو ان تینوں نے اس کی پہلوانوں جیسی نازک کمر کو دیکھا، نازک کمر نہیں مضبوط کمرہ، بول کمرہ۔ افنان اس کا ایکس رے کرتے ہوئے بولا تو سب کہہ کر لگا گیا۔ وجدان کا منہ لال ہوا، چڑھتا ہے تو میرے حسن سے سالے۔ وجدان منہ بنا کر بولا توبہ توبہ تیرے پاس حسن ہے کہاں؟ افنان آنکھیں پٹراتا بولا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ وجدان تڑپا، دکھاؤ۔ اچانک وہ آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر کمینی مسکراہٹ لے کر بولا تو افنان ٹھٹکا، دکھا۔ آنکھیں چندے آ کر بولا، فواد کی چھٹی اس خطرے کا کہہ رہی تھی، جبکہ سائم مسکراتا ہوا ارسل شاہ کی طرف بڑھنے لگا جو کسی لڑکے سے بات کر رہا تھا۔ وجدان اٹھا اور اپنی پینٹ سے بیلٹ نکالنے لگا، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ایسی چمک کہ ستارے بھی سوچ میں پڑ جائیں کہ اتنی چمک لاتا کہاں سے یہ تو کیا کر رہا ہے؟ سالار ہوش میں آتا بولا۔ افنان نہ سمجھی سب دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں لالے شاہ صاحب کو ذرا اپنی خوبصورتی دکھا رہا ہوں۔ وہ کمینی مسکراہٹ سے بولا، سب کی آنکھیں پھٹی، انہیں اس سے اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی، لیکن وہ بیچارے بھول جاتے تھے کہ ان کے آگے بے باک کمینوں کے سردار کا بھائی ہے جس کی گھٹی میں شرم ہی نہیں۔ تو کمینہ بے شرم وجی، فواد صدمے سے بولا اور وجدان پر لعنت بھیج کر سائم کے پیچھے بھاگا۔ سالار تو لال چہرہ یہ ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، جبکہ افنان تو منہ کھولے وجدان کو دیکھ رہا تھا جو پینٹ سے بیلٹ نکال چکا تھا۔ ابھی کہاں جا رہا ہے؟ وجدان خان کی خوبصورتی تو دیکھ لو۔ وجدان کہہ کر لگا کر چیخا تو سب نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کھینچ کر ایک بیلٹ افنان کی رسید کی اور دوڑ لگا دی۔ افنان درد سے بلبلا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ فواد اور سالار دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اپنی سوچ پر استغفار پڑھی۔ سائم جیسے ہی مسکراتے ہوئے پلٹا، ارسل شاہ کے پیچھے میک کو دیکھ کر وہ رکا۔ قدرت کے اس حسین اتفاق پر وہ حیران تھا، لیکن اگلی پل اس کی رگیں تنی، وہ پارک میں ایسے الیے میں دنیا جان کے لوگوں کی نظریں اس پر تھیں۔ اس سے پہلے سائم جنون سے پاگل ہوتا اس کی طرف بڑھتا، ارسل نے اس کو گلے لگایا۔ میک نے سائم کی خون چھلکاتی نظریں اپنے اوپر محسوس کی تو جی جان سے کانپی، وہ جس کی آنکھوں میں نرم گرم سا تاثر ہوتا تھا آج اس کی آنکھوں میں وحشت، غصہ اور جنون تھا۔ وہ گھبرا سی گئی، یہ ان سے کیوں مل رہے ہیں؟ میک پریشانی سے بولی، پتہ نہیں۔ دعا بولی، کیسے ہو خان صاحب؟ ارسل شاہ تنزیہ بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نظریں ہٹا گیا، میں تمہارے سامنے ہوں شاہ جی، دیکھ لو میں کیوں بتاؤں؟ سائم خان ڈیٹ پان سے بولا تو ارسل شاہ جل کر رہ گیا، ضدی کمینہ خان، وہ بڑبڑایا۔ وہ سب نہ سمجھی سے ان کو دیکھ رہے تھے، نک چڑھا منوس شاہ۔ سائم خان نے دوبارہ سرخ آنکھیں میک پر گاڑتے بدلہ چکایا۔ ارسل تب کا رہ گیا، کیسے ہو یارو؟ ارسل شاہ فواد اور سالار کے گلے لگتا محبت سے بولا۔ سائم نے اس کے انداز کو بغور دیکھا، ہم ٹھیک جناب، آپ سنائیں؟ فواد مسکرا کر بولا تو دعا کو بساختہ ریسٹورنٹ کی ملاقات یاد آئی تو وہ مسکرا دی، ہم بھی ٹھیک ٹھاک، شکر ہے تم اپنے کزن پر نہیں گئے۔ ارسل مسکرا کر کہتا، سائم پر طنز کر گیا، ہاں کیونکہ ان لوگوں کو ہر منوس کو منہ لگانے کی عادت ہے۔ سائم خان دور سے بھاگتے ہوئے وجدان اور سائم کو اپنے پاس آتے دیکھ کر بولا تو ارسل کے ساتھ ساتھ فواد اور سالار بھی بال کھا کر رہ گئے، کیسے ہو اریان صحیح؟ سالار مسکرا کر بولا تو ارسل حیران ہوا اور سائم چونکا، میں ٹھیک سالار لالا۔ اریان مسکرا کر ان سے ہاتھ ملا گیا، تم جانتے ہو اس کو؟ ارسل نے پوچھا تو سالار مسکرا کر ہلا گیا۔ اس سے پہلے کچھ کہتا وجدان اور افنان جو بھاگ کر تھک گئے تھے دب سے گاز پر بیٹھے، آ گئے یہ ٹھرکی خان بھی، پتہ نہیں ارسل بھائی سے ان کا کیا رشتہ ہے، بھائی کو بول چل لیں۔ علی شدوا کے کان میں بڑبڑائی تو وہ ہاں میں سر لاگے، تم لوگ بچے ہو جو یہ حرکتیں کر رہے ہو؟ فواد تب کر بولا، جبکہ سائم کی سرخ آنکھیں میک پر گڑی تھی جو گھبراہٹ میں بار بار اپنا گلا مسل رہی تھی۔ اس کو کچھ غلط لگا، نہیں بچے تو نہیں ہے، نہیں بچے تو نہیں ہیں، پر ہونے والے بچوں کے باپ ضرور ہیں، افنان نے کہا تو وجدان نے جناتی کہہ کر لگایا۔ وہ سب سرخ ہوئے، ہائے میرا کیوٹ گولو مولو سا خان۔ افنان اٹھتا فواد کے گلے لگتا بولا تو وہ فواد ضبط سے آنکھیں بند کر گیا، سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ فواد کی نظریں جیسے ہی دعا کے چہرے پر گئیں اس کی نظروں نے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ دعا اس کی محویت دیکھ کر آنکھ ونک کر گئی تو فواد جلدی سے ہوش میں آتا افنان کو پیچھے
کندھے سے نادیدہ گر جھاڑنے لگا۔ ہیلو میرے سلو، اخنان پیار سے کہتا۔ سالار کے گال کھینچ گیا تو ان چاروں نے اپنے کہکے کا وہ مشکل گلا گھونٹا، جبکہ ارسل نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اخنان سالار سے مل کر سائم کی طرف بڑھا، سب ارسل کی طرف متوجہ تھے۔ اخنان اس کی نظروں کے دائرے میں مہک کو دیکھ کر ٹھٹکا، اس کے اندر موجود شاہ کے خون نے جوش مارا۔ اس سے پہلے وہ سائم کو کچھ کہتا، سائم اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس کر کے پلٹا اور اخنان کو خود کی طرف آتا دیکھ خود پر کنٹرول کرتا مسکرایا۔ کیسے ہو چھوٹے شاہ؟ وہ مسکرا کر بولا تو اخنان نے اپنی سوچ کو جھٹکا۔ میں ٹھیک ہوں سائم لالا، یار یہ مجھے چھوٹی شاہ نہیں کہا کریں۔ وہ بچوں کی طرح منہ بسوٹ کر بولا، سب اس کی طرف متوجہ ہو۔ ہاں ہاں، میرے لیے تم وجی کی طرح ہو تو تمہیں چھوٹا شاہ ہی کہوں گا نا، سائم پیار سے بولا تو اخنان مسکرایا۔ پھر وجی کو بھی چھوٹا خان کہا کرو، اخنان وجدان کو گھورتا بولا تو وجی نے کالر اکڑائے۔ سائم مسکرا کر کہتا اس کو اوکے تم چھوٹی شاہ وہ چھوٹا خان، سائم مسکرا کر کہتا اس کو خوش کر دیا۔ وجدان نے سڑا ہوا منہ بنایا، جیو میرے خان لالا، اللہ آپ کو چاند سی بیوی جس کا وزن پھول کی پتی جتنا ہو، جس کی آنکھیں نیلی ہوں اور 50 بچے دے۔ اخنان اس کے گلے لگتا بولا تو کچھ مسکرایا اور کچھ نے اس کو گھورا۔ سائم نے بے ساختہ مہک کو دیکھا اور مسکرایا۔ مہک کی آنکھیں اس کے ایسے دیکھنے پر پھٹی، اس کے ماتھے پر چمکتا پسینہ سائم دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ یار بول بھائی، مجھ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ دیکھ وہ خان مجھے کیسے گھور ہے، جلدی کر۔ مہک گھبراہٹ سے بولی تو ان تینوں نے اس کا چہرہ دیکھا جو پسینہ پسینہ تھا۔ جبکہ سائم خان پر نظر پڑتی وہ بھی خاموش ہو گئے۔ ارسل بھائی گھر چلیں، مہک کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ دعا اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولی تو وجدان جو نیچے بیٹھا تھا، اس نے ابھی تک اس کو نہیں دیکھا تھا۔ دعا کی بات سن کر بے ساختہ میز کی طرف دیکھا جہاں مہک گھبرائی سی بیٹھی تھی، ساتھ ہی علیشا اور اسما بھی تھی۔ وجدان نے غصے سے اس کی ڈریسنگ دیکھی اور سائم کی طرف دیکھا تو وہ اپنی خونخوار نظریں مہک پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ پل میں سب سمجھا اور اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ ارسل چونک کر بولا تو فواد کے ساتھ ساتھ سالار اور ریان بھی اس کے ساتھ بڑھے۔ کیا ہوا گڑیا، آپ ٹھیک ہیں؟ ارسل پریشانی سے بولا، جی بھائی بس دل گھبرا رہا ہے، گھر چلیں۔ وہ سائم کی طرف دیکھتی گھبرا کر بولی تو ارسل شاہ نے سائم کو دیکھا جو اب وجدان سے کچھ کہہ رہا تھا اور اس کے چہرے سے غصہ چھلک رہا تھا۔ اب یہ پئیں، بہتر محسوس ہوگا۔ سالار نے جوس کا ڈبہ اس کو پکڑایا تو وہ کانپتے ہاتھوں سے تھام گئی۔ وہ خود اپنی حالت پر حیران تھی، اس کو اتنی گھبراہٹ کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ شاید آنے والے وقت سے وہ انجان تھی۔ یہ میرے دوست ہیں سالار خان اور فواد خان۔ وہ سائم کی طرف اشارہ کر کے بولا تو سائم کو مہک کو دیکھتا پا کر رکا۔ جیسے ہی اس نے مہک کو دیکھا جو سائم کو دیکھتے ہی گھبراہٹ سے منہ پھیر گئی تھی، وہ ابلتے دماغ پر قابو کرتا سالار سے بولا، یہ میری کزن ہے۔ جی ہم جانتے ہیں، ارشد آیا کے دوست بچے ہیں یہ۔ فواد مسکرا کر بولا تو دعا نے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ بدلے میں فواد آنکھ میں کر گیا۔ دعا حیران ہوئی۔ بب بھائی چلیں، مہک بمشکل سانس لیتی بولی۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارسل نے بے ساختہ سائم کی طرف دیکھا جو مہک کوئی گھور رہا تھا۔ ارسل کی بات ہوئے جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا۔ سب نے اس کا جارحانہ انداز نہ سمجھی سے دیکھا۔ کتنی دیر ہے واپس بکر پہنچنے میں؟ سر کم سے کم 2 گھنٹے، ابھی ہم ڈیرے سے تھوڑی دور ہیں، ڈرائیور نے کہا تو حمزہ نے بیزاری سے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی اور اپنی نظریں باہر کے منظر پر گاڑی۔ ایک منٹ، گاڑی روکو۔ حمزہ کے بولنے پر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی روکی۔ حمزہ گاڑی سے باہر آیا اور اس جیپ کے قریب گیا جو الکشمیر پارک کے باہر کھڑی تھی۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا، یہ شاہ مینشن والوں کی ہی جیپ ہے۔ میں نے حمزہ نے آنکھوں پر گلاسز لگاتے پوچھا تو ڈرائیور نے نہ سمجھی سارے لایا۔ گڈ، تم گاڑی میں بیٹھو، میں ابھی واپس آیا۔ وہ کہتا باغ میں قدم رکھ گیا۔ اس کو کچھ پہلے اس کی گارڈ نے انفارم کیا تھا کہ مہک اپنی کزنوں کے ساتھ بکر سے نکل چکی ہے۔ کہاں گئی وہ یہ سب نہیں جانتے تھے۔ حمزہ کا گڈ لک جو آج اس کو موقع مل گیا اپنی محبت سے بات کرنے کا۔ اپنی غلیظ نظریں ہٹا سائم۔ ارسل اس کے قریب پہنچ کر دبی آواز میں چیخا تو وجدان نے ہونٹ بھینچے۔ اخنان نے اپنی سوچ کے درست ہونے پر آنکھیں نیچے کیوں؟ تو ہے کون مجھے حکم دینے والا؟ سائم بلا نظریں ہٹائے بولا، میں نے کہا نظریں ہٹا۔ ارسل دوڑا تو سب نے دہر کر اس کی جلالی روح کو دیکھا۔ مہک نے بمشکل سانس لی اور ریان کو دیکھا جو پریشان ہوتا ہے ان کی طرف بڑھا۔ لالا کام ڈاؤن، وجدان نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تیرا لہجہ اونچا نہ ہو شاہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سائم ہونوز نظریں ٹکائے بولا تو ارسل کا دماغ گھوما۔ وہ آگے بڑھا، مہک نے گردن مسلی۔ لالا کیا کہہ رہی ہیں؟ وجدان اس کے سامنے آ کر بولا تو ارسل نے اس کو دھکا دیا جس سے وہ لڑکھڑاتا نیچے گرا۔ اخنان نے جلدی سے اس کو پکڑ کر کھڑا کیا۔ سائم نے سرخ ہوتی آنکھیں ارسل پر گاڑی اور اگلے پل وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھا ایک زوردار مکہ ارسل کے ناک پر مارا۔ آئندہ چھوٹے خان کو ہاتھ لگانے ناک پر مارا، لڑکھڑایا اور اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ آئندہ چھوٹے خان کو ہاتھ لگانے سے پہلے میری لاش پر سے گزرنا۔ وہ سر لہجے بولا تو وجدان نے ہونٹ بھینچے جبکہ فواد اور سالار نے غصہ ہونے کے باوجود ارسل کو سنبھالا۔ وجدان خان میں ان تینوں کی جان تھی، وہی تو خان بلا کی رونق تھا۔ اپنے ہوتے ہوئے وہ کیسے وجدان کو تکلیف دے سکتے تھے؟ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ارشد پریشانی سے بولا۔ بھائی نہیں کریں۔ سائم جو ارسل کی طرف بڑھ رہا تھا خان کی آواز پر رکا۔ چھوٹی شاہ بیچ میں مت بولو، وہ سر لہجے میں بولا۔ مہک لڑکھڑاتی ہوئی علیشا نے پریشانی سے اس کو سنبھالا۔ جیسے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے سامنے سے حمزہ ادر کو آتے دیکھ وہ ساکت ہوئی۔
دعا نے بھی پریشانی سے اس کو دیکھا. یار یہ یہاں کیسے؟ آسما نے گھبراہٹ سے پوچھا. حمزہ ان کو دیکھتا مسکرا کر ان کی طرف متوجہ ہوا جہاں کچھ انجان ان کی طرف بڑھا. پر اریان کی آواز پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا جہاں کچھ انجان لوگ اریان کے کزن اے ایس پی ارسل شاہ جو حمزہ کا بیسٹ بڈی تھا جگہ رہے تھے. یہ دیکھ کر اس کی تیل چڑھی. وہ ان کی طرف بڑھا. اس نے سامنے پریشانی سے اس کو دیکھا. ہاں حیدر. میں اپنے کامتی آواز میں اس کو پکارا تو اس نے ٹھٹک کر اس کا فاق چہرہ دیکھا. کیا ہوا باربی؟ میں جلدی سے اس کے پاس آیا. سامنے اس کو دور سے دیکھا تو اس کا دماغ گھوما اور اس نے ارسل کے گریبان سے زور سے جھٹکا. سام یار چھوڑ یار. لالا جیسی آوازیں گونی تو حمزہ نے ایک نظر مہک کو دیکھا جو گہری سانس لے لی تھی. تم ان کو بینچ پر بٹھاؤ. میں ذرا دیکھو کیا مسئلہ ہے. ریلیکس باربی. حمزہ سنجیدگی سے کہتا. مہک کا گال تھپتھپاتا بولے. یہ منظر دیکھ سام کی آنکھوں میں مرچیں لگ گئیں. آسما یار روک ان کو. یہ سب کیوں لڑ رہے ہیں؟ مہک روتے ہوئے بولی تو سب مشکل خود پر کنٹرول کرتی بینچ پر بٹھا گئی جبکہ آسما کی آنکھوں سے خود بھی آنسو نکل رہے تھے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ حمزہ کی گمبھیر آواز پر سب نے اس کو دیکھا. سائم کی نظروں میں وحشت تھی. مائی سیلف حمزہ حیدر فرام بکر ا بزنس مین. حمزہ حیدر. فواد کی سوالیہ نظریں خود پر دیکھتا بولا. سائم کے ہونٹوں پر زہر خون مسکراہٹ آئی. حیدر بھائی دیکھیں نا ان کو. آریان پریشانی سے بولا تو حمزہ آگے بڑھا اور ان دونوں کو جھٹکے سے ہلا دے. کیا ارسل شاہ تو اب بھی لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آیا؟ وہ مسکرا کر بولا تو ارسل نے اس پر ایک خونخوار نظر ڈال دیا. اپنی آنکھوں کو آئندہ قابو میں رکھی. ارسل گرا کر بولا. آنکھیں میری مال ہے. میرا جیسے مرضی دیکھو. سائم اس کی انگلی میں انگلی پھنسا کر بولا تو فواد نے آنکھیں مچھی. وہ اور بھی بات بڑھا رہا تھا. صلاح نے اس کو لے کر آگے بڑھنا چاہا لیکن وہ ٹس سے ماس نہ ہوا. ارسل نے ایک موقع سائم کے منہ پر مارا لیکن سائم خان ڈیپ پن سے کہہ کر لگا گیا. احتمام و وجدان نے اس کی حالت پر افسوس سے سر ہلایا. مت بھول شاہ گرانے کی عزت ہے وہ کوئی مال نہیں. مال میں تیری گھر کی عزتوں کو بھی بول سکتا ہوں لیکن میری تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. ارسل شاہ خون تھوک کر بولا. سب اس کی بات پر ہونٹ بھینچ گیا. سائم اپنے لفظوں کا احساس کرتا اپنے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گیا لیکن معذرت کا ایک لفظ اس کے لبوں سے خارج نہیں ہوا. ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ کہ میری منگیتر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. حیدر کی سنجیدہ آواز گونجی. ساتھ ہی اس نے مہک کی طرف اشارہ کیا. سب نے حیرانی سے مہک اور پھر حمزہ حیدر کو دیکھا. سائم کو لگا اس کی دماغ کی نس خود سے پھٹ جائے گی. صلاح نے جلدی سے اس کے ماتھے کے اوپر تیراک کو 2 انگلیوں سے دبا کر اس کا غصہ کم کرنا چاہا لیکن سیکنڈ کے وقت سے اس کے ماتھے کی رگیں خطرناک حد تک کھلی. ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی پھٹ جائیں گی. وجدان نے پریشانی سے اس کو دیکھا. وہ تینوں اس کی حالت بخوبی سمجھ رہے تھے. مہک جو زار جنگل کی سب دیکھ رہی تھی. اچانک اس کو سانس میں مس لگا اور وہ آرام سے نیچے گری. مہک وہ تینوں چیخیں. سب نے ان کی چیخوں پر ان کو دیکھا اور مہک کو نیچے گرے دیکھ کر سائم کو لگا اس کے جسم سے روح نکل جائے گی. وہ آٹھوں اس کی طرف دوڑے. سب کے دل دھڑک رہے تھے. باربی مہک گڑیا مختلف آوازیں سائم کے کانوں میں گونجی. چھوٹی لڑکی. ہیلو کیا ہوا آپ کو؟ یار اٹھیں. وجدان پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولا جو ہلکا ہلکا نیلا ہو رہا تھا. بھائی مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا. آپ ان کا فیس دیکھیں. وجدان نے اس کے کان میں سرگوشی کی. سائم نے دھڑکتے دل سے اس کا چہرہ دیکھا جو اس وقت حیدر کے دونوں ہاتھوں میں قید تھا. اس کے ہونٹ خشک اور چہرہ نیلا تھا جبکہ وہ تینوں رو رہی تھی. فواد اور صلاح ان کو تسلی دے رہے تھے. اریان کال پر یار انفارم کرنے لگا. مجھے لگتا ہے ان کو CPR کی ضرورت ہے. عفنان نے ان کو منع کر دیا. مجھے لگتا ہے ان کو CPR کی ضرورت ہے. دعا کامتے لہجے بولی تو حیدر نے اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر ارسل کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہا تھا. جو حیدر ارسل ساتھ لہجے بولا تو وہ سرخاں کے لیے سے تھوڑا پیچھے ہوا. سائم نے سن ہوتے دماغ سے ارسل کو آگے بڑھتے دیکھا. اگلی پل یا سوچتے ہی اس کا خون کھولا. اسما گڑیا آپ اس کے سینے پر دباؤ ڈالیں تاکہ اس کو کچھ آکسیجن ملے. میں ایمبولینس بلواتا ہوں. ارسل اس کے سراپے سے نظریں چراتا بولا تو وہ سب شرمندہ ہوتے منہ پھیر گئے جبکہ سائم کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں. اس کی چھٹی اس غلط سگنل دے رہی تھی. سائم آئی تھنک شی پوائزن انجیکٹڈ. صلاح کی سنجیدہ آواز پر اس نے آنکھیں نیچے. ہٹیں سب گھبرائے. ڈونٹ ٹچ ہم. وجدان جلدی یہاں سے. فواد چیخا جبکہ سب گھبرائے بھی آگے وجدان بھی آگے بڑھتا بولا جس نے اس کو چھوا تھا وہ جلدی سے جا کر ہینڈ واش کریں. صلاح بولا تو ارسل نہ سمجھی دیکھا. ان کو زہر دیا گیا. فواد دھیمے لہجے میں بولا تاکہ آس پاس کے لوگ جو تھے وہ نہ سن لیں. دراصل وہ سب اس وقت سنسان ایریا میں تھے جب یہ سب ان سے انجان تھے. واٹ دا ہیل. یہ گھٹیا حرکت کس کی ہے؟ حیدر دہاڑا. یہ ہم پتہ لگا لیں گے. حیدر تم پہلے ہاتھ دھو لو. وہ بولا تو دعا اور زور سے رونے لگی. اسٹاپ اٹ. مرنے گئی ہیں یہ جو آپ یوں رو رہی ہیں. سائم دہاڑا تو پورا ایریا تھر تھرایا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے یہ؟ حیدر نے خون پر نظروں سے اس کو گھورتا بولا دوست. ارسل نے لفظی جواب دیا. خان صاحب کو ہاتھ دھلوانے لے کر چلا گیا. اس کو سانسوں کی سخت ضرورت ہے. جلدی کرو ہاسپٹل لے کر جانا ہے. ارسل پریشانی اس کو واضح بولا. سائم اگلی پل اس کے ہونٹوں پر دکھتا اس کو انہیل کرنے لگا. سائم تو پاگل ہے. زہر ہے اس کے جسم میں. صلاح چیخا. ارسل تو
دم بخود اس کی وحشت دیکھ رہا تھا جو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کی حرکت ارسل کو بہت کچھ باور کروا دی۔ وہ دل میں خوش ہوا اور اپنی حرکتوں پر شرمندہ بھی۔ سائم یار اٹھ، ہاسپٹل چلنا ہے۔ ارسل اس کو جھنجھوڑ کر بولا تو وہ چکراتے سارا رکتی سانسوں سے پیچھے ہوا۔ ارسل نے جیسے ہی مہک کو گود میں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، ڈونٹ ٹچ ارسل شاہ، پتہ لگاؤ یہ کس نے کیا، اور اگر آج سکون رقصم کو چھوا نا تو زندہ نہیں بچے گا۔ سائم حد سے زیادہ سادہ ہے بولا اور اس کو گود میں اٹھاتے باہر بھاگا۔ فواد اس کے پیچھے بھاگا۔ صلاح نے اس کو مختصر بتایا کہ سائم مہک کو پسند کرتا ہے۔ ارسل کو اپنی سوچ اور حرکت پر ندامت ہوئی۔ حیدر اور کو واپس آئے تو سائم کے ہاسپٹل جانے کی سن کر اس کی آنکھیں سرخ ہوں۔ وہ تیزی سے اپنی کار میں بیٹھ کر ڈرائیور کو ہاسپٹل جانے کا حکم دے گیا اور دعا ان کی حالت بہت بری، سب حیران و پریشان تھے۔ آخر زہر وہ بھی مہک کو دیا، کس نے، دوسرا کیوں اور کب؟ ایک شخص جو یہ سب اچھے سے جانتا تھا، یقیناً اب وہ ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ سائم خان مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ فواد خان مہارت سے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ او نو! فواد کی آواز پر سائم نے سرخ نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں دو ٹرک اس طرح کھڑے تھے کہ درمیان سے ان کی پراڈو کا گزرنا ناممکن تھا۔ فواد خان، چاہے جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، جلدی اسپتال پہنچاؤ۔ سائم کا دھڑک مہک کو مضبوطی سے اپنے سینے میں بھیجا۔ تم سیٹ پر قابو بیٹھے رہنا، رائٹ سائڈ پر اپنا وزن زیادہ رکھنا۔ فواد خان ہونٹ بھیج کر سامنے دیکھتے بولا۔ ان کی پراڈو فل رفتار سے رواں دوا تھی۔ باہر کھڑے لوگوں نے دہل کر ان کی پراڈو کی اسپیڈ دیکھی۔ فواد نے ایک پل کے لیے سائم کی طرف دیکھا جس کا چہرہ حد سے زیادہ سرد تھا۔ اگلے پل وہ باہر کھڑے لوگوں کو چیخنے پر مجبور کر گیا۔ ٹرک کے بیچ میں سے گزرتے اس نے پراڈو کو دائیں طرف کے ٹائروں پر کر کے ڈرائیونگ کی۔ سائم خان یک نظریں مہک پر باندھے تھا، اس کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کیا ہوا کیا نہیں۔ فواد نے پراڈو سیدھی کرتے اس کی حالت کو افسوس سے دیکھا۔ اٹھو سکون رقصم، سوری ماں، آئندہ ایسے نہیں دیکھوں گا، میری جان اٹھو، ابھی تو ہم نے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ سائم دل ہی دل میں بڑبڑا رہا تھا۔ ہاسپٹل کے آگے گاڑی رکتی ہی سائم نے آنن فانن لات مار کر اس کا دروازہ کھولا اور اس کو گود میں اٹھا کر ہاسپٹل میں بھاگا۔ ڈاکٹر وہ دھاڑا، اے مسٹر پلیز سائلنٹ، اٹس ہاسپٹل ناٹ یور ہاؤس، ایک شخص ناگواری سے بولا۔ سائم نے اس کو اگنور کیا اور دھاڑا، ڈاکٹر۔ وہ شخص جل بھون گیا۔ یہی تو سٹائل تھا سائم خان کو، وہ جو جواب دینے کے بجائے ایسے اگنور کرتا کہ اگلا بندہ جل جاتا۔ یس آئی ایم ہیئر۔ ایک نوجوان شخص بھاگا اس کے پاس آیا۔ جیسے اس نے مہک کا چہرہ دیکھا تو وہ چلایا، ایمرجنسی، ہری اپ، انہیں آئی سی یو میں لے کر جائیں۔ آن کی آن میں آئی سی یو میں داخل کر دیا گیا۔ سائم لال آنکھوں سے آئی سی یو میں اس کو دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ لڑکیاں باز نہیں آئیں گی، مجھے کہہ کر گئی ہیں کہ گھومنے جا رہی ہیں، لیکن وہاں سے ارسل کے پاس چلی گئی۔ مسز آصف بولی، سب ان کو دیکھ کر رہ گئے۔ مجھے تو عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، اللہ خیر رکھے۔ مسز کیا پریشانی سے بولی۔ سب نے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے، مسز زار نے مسکرا کر کہا تو وہ زبردستی مسکرا دی۔ بہو آئی نہیں میری شہزادیاں؟ افتخار سائیں نے پوچھا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔ ابو سائیں آ جائیں گی، مسز عامر نے کہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ کہاں ہیں وہ اور کس کے ساتھ؟ اندر داخل ہوتے آصف سائیں نے پوچھا۔ آریان کے ساتھ گئی تھیں، رومان نے بتایا تو وہ سارے لاتے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ شاہ جی کہاں ہیں؟ آصف سائیں نے موبائل استعمال کرتے پوچھا۔ باہر گئے ہوئے ہیں، یہ بھائی زار کمرے میں سائیں کے ساتھ، مسز شاہ نے جواب دیا۔ اس وقت ہی فرحان داخل ہوا۔ آج خاموشی کیوں ہے اتنی؟ وہ بساختہ پوچھ گیا۔ بس سارے بچے باہر ہیں، کچھ سوئے ہوئے ہیں، مسز آصف مسکرا کر بولی تو وہ سر لا گیا۔ بھابھی آریان کہاں ہے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ وہ علیشا اور اس کے ساتھ باہر گیا، مسز عامر نے کہا تو اس کی تیوری چڑھی۔ اسی وقت رومان کا فون رنگ ہوا۔ دیکھ پتر کس کی کال ہے؟ افتخار سنگھ اندر آتے بولے تو سر لاتا فون کی طرف متوجہ ہوا جہاں آریان کالنگ لکھا ہوا تھا۔ وہاں ہاں آریان، کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو تم؟ رومان کی پھنسی پھنسی آواز پر سب نے دہل کر اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ افتخار سائیں کا دل زور سے دھڑکا۔ یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ ان کے دل سے بے ساختہ آواز نکلی۔ کون سے ہاسپٹل؟ ہم پہنچتے ہیں۔ رومان کی آواز پر افتخار سائیں کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر گیا، جبکہ سب پریشان سے تھے۔ کیا ہوا؟ مسز افتخار جو ابھی آئی تھی وہ بھی بہت پریشان تھی۔ بچے؟ اماں سائیں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ابو مہک کی حالت بہت خراب ہے، اس کو زہر دیا گیا۔ رومان کی آواز میں مسز شاہ رونے لگی، جبکہ افتخار سائیں کے ساتھ آصف اور فرحان سائیں بھی باہر بھاگے۔ ان چاروں میں ان سب کی جان تھی، چاہے جو بھی تھا وہ سب کی لاڈلی تھی۔ اللہ میری بچی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو اس کو زہر دیا گیا ہے؟ میرے مالک میری بچی کی حفاظت کر یار۔ اب مسز شاہ زور زور سے رونے لگی۔ صبر رکھ، اللہ بہتر کرے گا، مسز عامر ان کو سنبھالتی بولی۔ سب رو رہے تھے۔ مسز شاہ کی آنکھوں کے سامنے بار بار اس کی باتیں اور شرارتیں آ رہی تھیں۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ سب دل اس کے لیے دعا کر رہے تھے۔ فواد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس وقت ہی حمزہ حیدر نے اندر قدم رکھا۔ مسٹر تم اس معاملے سے دور ہی رہو، ادروائز حیدر کو انگلی ٹیڑھی کرنی آتی ہے۔ حیدر اس شخص کے سب سے معاملے میں دلچسپی سے جل گیا تھا۔ سائم نے سچ کہہ کر لگایا۔ فواد نے ہونٹ بھیجے۔ سائم خان نے آج تک اپنے باپ کی بات نہیں مانی، تو کون ہے؟ وہ اس کندھے سے نادیدہ گھر جاڑتے بولا تو حیدر کو صرف پاگل ہوئے، اس سے پہلے وہ کچھ کرتے آریان وجدان کے ساتھ سب نے قدم رکھا تو سب ان کی طرف متوجہ
سب ان کی طرف متوجہ ہوئے. تب یاسف سائیں کے ساتھ ICU کی لال لائٹ آن تھی. تب یاسف سائیں کے ساتھ ساتھ ان تینوں نے قدم رکھا. سائم کو وہاں دیکھ کر وہ سب ٹھٹ کے اگلے ہی پل وہ تینوں روتے ہوئے افتخار سائیں کے گلے لگے جو خود بہت مشکل سے ضبط کر کے کھڑے تھے. سائم نے یہ سب دیکھتے آنکھیں ضبط سے بند کی. علیشا کو روتا دیکھ وجدان اور سختی سے بھیگ گیا. آصف سائیں ارسل بڑھے اور اس کے منہ سے سب سن کر کرسی پر بیٹھ گئے. شاہ کی طرح سائیں کو وہ کال پر انفارم کر گیا جو خود پریشانی سے یہیں آ رہے تھے. آج کی رات کی آمد سی تھی. وہ کیا سوچ کر آئے تھے, کیا ہو گیا؟ اس سب کا قصوروار سائم خود کو سمجھ آتا. نہ وہ میک کو رپلائی کرتا, نہ وہ دنیا کی نظروں میں آتی. سائم خان وہی تو تھا, یعنی لیپرڈ HB گینگ کا لیڈر. SL یعنی لیپرڈ HB گینگ کا لیڈر سائم, جس کی سچائی آج تک کوئی نہیں جان پاتا. اس نے میک شاہ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کی جس کا خمیازہ وہ بھگت رہا تھا. اب وہ اس سب کے قصوروار پر خیر بن کر گرنے والا تھا. کچھ دیر میں مسز شاہ وغیرہ بھی آ چکی تھی. سب کا رو رو کر برا حال تھا. اماں سائیں نے بہت ڈانٹا. آخرکار 4 گھنٹے کا طویل اذیتناک انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا. سب اس کی طرف بھاگے. سب کے دل دھڑک رہے تھے. ڈاکٹر کیسی ہے میری بچی؟ آئی ایم سوری. ڈاکٹر کے لفظوں پر سب کے چہرے سے بے یقین ہوئے. دعا منہ پر ہاتھ رکھتے کرسی پر گری. فواد نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی. سائم وہ مضبوط انسان ایک پل کے لیے لڑکھڑا گیا لیکن پھر کرسی پکڑ کر کھڑا ہوا. سائم کو لگا اس کی روح پرواز کر گئی لیکن ڈاکٹر کے اگلی جمبر صاحب کے جسم میں جیسے روح پھونک دی گئی. آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہیں. ڈاکٹر نے مسکرا کر بات مکمل کی. شاہ سائیں تو وہیں سجدے میں گر گیا. آپ کچھ دیر تک ان سے مل سکتے ہیں, ڈاکٹر مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا. سائم ڈاکٹر کے پیچھے گیا, ساتھ ہی ارسل شاہ اور آصف سائیں بھی. دیکھیں ان کو زہر دیا گیا. وہ اتنا خطرناک تھا. اگر آپ لوگ 20 منٹ لیٹ آتے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم ان کو بچا پاتے. ان کے جسم میں زہر بہت سپیڈ سے پھیلا, یقیناً کچھ کھانے یا چھونے سے, ڈاکٹر نے کہا. تو سائم ہونٹ بھیج گیا. تو اب وہ کیسی ہیں؟ مکمل زہر نکل چکا ہے کیا؟ ارسل نے پوچھا. جی ہاں, ہم نکال چکے ہیں. اینٹی ڈوٹ ہم نے دے دیا. انشاءاللہ وہ جلد سے ہی یاب ہوں گے. لیکن آپ لوگوں کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے. ایک تو ان کو کچھ دنوں کے لیے آگ سے دور رکھنا ہے. دوسرا دوبارہ ایسا زہر ان کو نہ دیا جائے کیونکہ آگ سے اگر اس کا کوئی ایک آدھا ذرا بھی باقی ہوا وہ پھیل سکتا ہے اور اگر دوبارہ یہ زہر ان کے جسم میں داخل ہوا تو یہ بچ نہیں پائیں گی. ڈاکٹر کہنے پر وہ سب سمجھتے سر لگ گئے. سائم کا بس نہیں چل رہا تھا وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے. آصف سائیں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے باہر آئے جبکہ سائم کا ہاتھ پکڑ کر سر نے روکا. ڈاکٹر ان کو بھی اینٹی ڈوٹ دیں, ان پر بھی زہر کا اثر ہے. کچھ ارسل سنجیدگی سے بولا. سائم نے ہاتھ کھینچا لیکن وہ بھی ارسل شاہ تھا. ضد اس نے سائم سے ہی سیکھی تھی. جب تک اس کو اینٹی ڈوٹ نہیں دیا ارسل نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. وہ باہر آئے. سب نے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کیا. سائم نے وجدان کو اشارہ کیا جس کو سمجھتا وہ ہاں میں سر لاتا باہر نکلا. اس کے پیچھے ہی سائم بھی باہر نکل گیا. حمزہ حیدر نے وہ سارا منظر بغور دیکھا اور سائم کے پیچھے قدم بڑھائے. منع کرتا ہوں میں تم سب کو, نہ نکلا کرو, تمہیں تکلیف ہوتی تھی. اب دیکھ لیا اس کا نتیجہ. فرحان کا غصہ ابل کر آیا تو وہ سر جھکا گئے. کچھ نہیں ہوتا چاچو یار, ارسل نے مسکرا کر کہا تو ان کو گھورنے لگا. سالار نے ناگواری سے ان کو دیکھا. سب نے ان تینوں کو بہت ڈانٹا. وہ بھی ڈر گئی تھی اگر آج اس کو کچھ ہو جاتا ہے. اس سے آگے سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. سائم نے سنجیدگی سے وجدان سے کچھ کہا اور پراڈو میں گھسا. یہ تم لوگ کیا کھچڑی پکا رہے ہو؟ حمزہ حیدر کی آواز سن کر وجدان کیوں کر جبکہ سائم کے چہرے پر ناگواری چھائی. تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ ہم کھچڑی پکائیں یا بریانی؟ سائم نے باہر نکل کر ابرو چاہ کر پوچھا تو حیدر نے دانت پیسے. لالا بریانی اچھی ہے, کھچڑی نہیں, سو بریانی ہی بنایا کریں. وجدان کافی دیر بعد اپنے ازلی موڈ میں واپس آتا بولا. دونوں نے اس کو گھورا تو وہ سر گھجا گیا. یاد رکھنا سائم خان, اگر تم نے میک کے ساتھ کچھ غلط کیا تو بچو گے نہیں, حیدر نے سرد آواز میں کہا. تو وجدان خان کا منہ کھلا. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تو دیکھا تھا لیکن یہاں ایک ہی حسینہ کے 2 پاگل دیوانے پہلی بار دیکھ رہا ہوں. وجدان بڑبڑایا تو سائم کے کانوں تک اس کی بڑبڑاہٹ پہنچی. اس نے کینا تو نظروں سے اس کو گھورا تو وہاں کے گھما گیا. خان ہوں میں, دوست کو نقصان نہیں پہنچاتا جب تک دوست رہے. سائم خان سر لہجے میں بہت کچھ باور کروا گیا. مجھے تم وہ لگتے نہیں جو دیکھ رہے ہو. تمہارے میں کچھ تو خاص ہے جو مجھے تمہاری طرف متوجہ کر رہا ہے. حیدر اپنی شہد رنگ آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑ کر بولا. وجدان نے گردن پر ہاتھ رکھا. بالکل, آخر خان ہوں, کوئی پنجابی نہیں. باقی شکل سے تو تم شریف لگ رہے ہو لیکن اندر سے مجھے تم کوئی اخیرلے درجے کے حرامی لگ رہے ہو. خان کے جواب پر حیدر نے ایک آئی برو اچکائی جبکہ وجدان نے اس کو فلائنگ کس کی. جلدی ملاقات ہوگی. سائم نے واپس مڑتے حیدر سے کہا تو وہ مڑا اور ایک اسمائل اسی طرف چالتا اندر کی طرف بڑھ گیا. سائم بھی اسپاٹ چہرہ لیے اپنے کام میں متوجہ ہوا. میک کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی. وہ کسمسا کر آنکھ کھول گئی. اس کے پورے جسم میں درد کی لہر اٹھی جس سے اس کے منہ سے سسکی نکلی جس کو سن کر وہ تڑپ کر رہ گیا. اپنے سامنے اس رات ملنے والے شخص کو دیکھ کر وہ حیران و پریشان تھی. خوف سے اس کے ماتھے پر پسینہ چمکا.
وہ SL یعنی صاحب نے وہ منظر بغور دیکھا۔ کیسی ہو جانا؟ وہ محبت بھرے نرم لہجے میں بولا تو مہک کا زردی مائل چہرہ خون چھلکانے لگا۔ وہ مبہوت اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مہک اس کی نظروں سے گھبراتی منہ پھیر گئی تو وہ چونکا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ آنکھیں پھول آب و تاب سے چمکی۔ کیسی ہو؟ اب کے صاحب نرم لہجے میں بولا تو وہ ارد گرد نظریں دوڑا گئی۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر نکات سے بولی۔ اف، دل تو کر رہا ہے ابھی ان ہونٹوں کو چوم کر ان کو اپنے رنگ میں رنگ دو، لیکن ہائے یہ میری چھوٹی جان مجھے پہچان لے گی۔ صاحب مسرت سے اس ہونٹ کو دیکھتا دل میں بولا، کس نے زہر دیا تھا آپ کو؟ اچانک اس کا لہجہ ساز ہوا۔ پتہ نہیں، وہ گھبرا کر بولی۔ کیا کھایا تھا آپ نے؟ وہ بولا کچھ نہیں، اس نے جواب دیا تو اس کی آنکھیں پل میں ایسے ہوئیں جیسے ان سے ابھی خون نکل پڑے گا۔ میں کام کر رہ گئی، کوئی واقعہ جو باغ میں پیش آیا ہو؟ اس نے پوچھا تو وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی۔ صاحب اس کی ایک ایک ادا کو دل میں بسا رہا تھا۔ مہک نے منہ بسور کر ہونٹ تھوڑے سے باہر نکالے اور نفی میں سہلایا۔ صاحب کا دل 200 کی رفتار سے دھڑکا، وہ سخت آگے ہوا۔ مہک نے گلٹی نیچے اتاری اور اس کو ہونٹوں کو وہ انگوٹھے سے رب کرنے لگا۔ مہک کی آنکھیں پھیلی۔ اس سے پہلے وہ اپنے ہوش کھوتا مہک بولی، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اعتماد میں لینا چاہتا تھا، اس کو ڈرانا نہیں۔ شرمندہ ہوتا پیچھے ہوگا، ابھی وہ اس کو چاہتا تھا۔ آپ لوگ پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، ایک نرس نے آ کر ان کو کہا۔ صاحب جانے کے لیے اٹھے۔ وجدان کی آنکھیں پھیلی۔ نہیں رکو، وہ ایک دم چلایا۔ صاحب نے اچنبھے سے دیکھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا ابھی رک جاؤ، میرا مطلب ابھی وہ سو رہی ہوں گی۔ وجدان سب کی نظروں سے گڑبڑا کر بولا۔ فواد نے اس کو گھورا۔ ہٹو سائڈ پر جی۔ ارسل شاہ نے دانت پیس کر کہا، تم جانتے ہو ان کو؟ رشید شاہ نے دلچسپی سے شرارتی خان کو دیکھا۔ ہاں چاچی، یہ میرے دوست ہیں۔ ارسل شاہ ناک چڑھا کر بولا۔ سب مسکرا دیا۔ ہٹو آگے سے۔ اب کے فرحان بولا، اس خان پر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں اندر آ رہے ہم، لیکن پھنس جاؤ گے تم۔ وجدان ان کو دیکھ تو زور سے بولا، جبکہ اندر موجود صائم کے کانوں میں جب اس کی آواز پڑی تھی وہ سمجھ گیا سب اندر آ رہے ہیں۔ سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ افتخار صاحب نے پیار سے پوچھا تو وہ منہ سور گیا۔ فواد اور ارسل سالار نے اس ڈرامے باز کو دیکھا۔ کیا بات ہے جانی، میرا گلگلا؟ عدنان کی بات پر سب کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وجدان نے بے چارگی سے اندر کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ عدنان نے بھویں اچکائی، جبکہ فواد اور سالار کو لگا کچھ تو ہے۔ پہلے مجھے سب ہنس کر دکھاؤ، پھر میں جانے دوں گا۔ وجدان جان بوجھ کر سب کو دیر کروا رہا تھا۔ صائم کو نہ پا کر فواد سب سمجھ گیا اور سالار کو اشارہ کیا۔ اب دونوں مزے سے اس کی حالت انجوائے کر رہے تھے۔ آپ بے فکر رہیں، اب آپ کو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ اب لیپرڈ یعنی میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ جہاں تک بات ہے زہر دینے والے کی، اس کو میں پتال سے بھی ڈھونڈ کر ایسے خطرناک سزا دوں گا وہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرے گا۔ وہ جنونی لہجے میں بولا تو مہک کا دل کانپا۔ اس کو ایک بچے نے پھول دیا تھا جس کی اسمیل اس نے سونگھی تھی۔ اس کے بعد وہ بچہ غائب ہو گیا تھا۔ مہک نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی اور سب لیپرڈ کی بات سن کر اس نے کسی کو بھی کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ الجھن میں تھی کہ اس بچے نے اسے ہی وہ زہریلا پھول کیوں دیا۔ آپ نے اگر مجھ سے کچھ چھپایا یا مجھ سے کچھ جھوٹ بولا تو آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ اس کی سادہ آواز پر مہک نے کی۔ نہیں مم، میں جھوٹ تو نہیں بولی۔ مہک زبردستی مسکرا کر بولی، تو وہ آپ کتنے خوبصورت ہیں۔ وہ محمول لہجے میں اس کو دیکھتا رہا۔ آپ کو پتہ ہے میں بولا۔ مہک سٹ پٹائی۔ اللہ جی، اس منوز کو بلا دیں۔ وجدان دل ہی دل میں بولا، آپ کی ملاقات کب ختم ہوگی ویسے؟ وجدان دانت پیس کر ان سب کو دیکھتا بولا، لیکن وہ اصل میں مخاطب صائم کو کہہ رہا تھا۔ اندر کھڑے صائم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہا ہوگا۔ اوکے جانا، جلد ملاقات ہوگی۔ صائم کہنے کے ساتھ کھڑکی سے کود گیا۔ مہک نے لمبا سانس لیا اور اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ بیٹا پہلے جانے دو، پھر بتائیں گے ختم کب ہوگی ملاقات۔ اب کہ افتخار صاحب الجھن سے بولے۔ حمزہ حیدر کی بات سوئی۔ اس نے وجدان کو سائڈ پر دھکیلا اور خود اندر داخل ہوا۔ وجدان نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور بھاگنے کی تیاری کرنے کو وہ دھیرے دھیرے کھسکنے لگا۔ رکو، حمزہ کی آواز پر وہ بےچارگی سے رکا۔ اللہ جی، میں تو گیا، وہ دل ہی دل میں بولتا بیچاری شکل سے مڑا۔ تم ملو گے اپنی بہن سے؟ حمزہ حیدر بولا تو اس کی آنکھیں پھول کھلی۔ مطلب صائم نکل چکا تھا۔ اپنی جان بچ جان پر وہ بے اختیار بھنگڑا ڈال کر حمزہ حیدر منہ کھولے اس کو دیکھنے لگا، جبکہ فواد مسکراہٹ دبا گیا۔ کیسی ہے میری دھی رانی؟ افتخار صاحب نرم لہجے میں کہتے اس کا ماتھا جھوم گیا۔ مہک کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ میں ٹھیک تھا دادا صاحب، آپ کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، مجھے کیا ہو سکتا تھا؟ وہ بھی کانپتے لہجے میں بولی۔ نم ہوئی افتخار، اس بات پر سب کی آنکھیں نم ہوئی۔ افتخار صاحب نے جو اس سینے میں بھیجا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وہ زیر لب بولی، میری بچی۔ شاہ صاحب آگے بڑھے تو مسکرا دی۔ سب نے اس سے طبیعت دریافت کی، زہر کا پوچھا، لیکن وہ انجان مان گئی۔ وجدان خان کے ساتھ ساتھ ان تینوں نے بھی اس کی خیریت پوچھی۔ وہ سب خانوں کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ افتخار صاحب دل میں ایک فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ تینوں فرحان، آصف اور رومان آریان صاحب کے ساتھ گھر جا چکی تھی، باقی سب باتوں میں لگے تھے۔ مہک کو انجیکشن کی وجہ سے نیند آ رہی تھی۔ سربراہ پولیس ہے، وہ لوگ اس کیس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔
ایک نرس اندر آ کر بولی. سب پریشان ہوئے. سائم کا چہرہ سرخ ہوا. پولیس کو کس نے انفارم کیا؟ حمزہ حیدر نے پوچھا. ڈاکٹر نے نرس کہہ کر باہر نکل گئی. پریشان نہ ہو، میں سب سنبھالتا ہوں، ارسل کہہ کر باہر نکلا. ساتھ ہی سائم اور فواد سالار بھی، جبکہ وجدان خان اور عدنان شاہ جو کب سے کھڑے تھے بھاگ کر سائم اور ارسل کی جگہ پر بیٹھے. اٹھنا یہاں سے، وجدان ان کو کونی مار کر بولا. ابھی چل نہ، خود اٹھ جا. بدلے میں عدنان بھی اس کو کونی مارتا بولا. سب منہ کھولے ان جوان بچوں کی حرکتیں دیکھنے لگے. میں نہیں اٹھ رہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اف ہائے، وجدان لڑکیوں کی طرح ایکٹنگ کرتا بولا. سب نے مسکراہٹ دبائی. شاہ سائیں باہر گئے ہوئے تھے. ہاں پریگننٹ ہے نا تو؟ جب بھی عدنان شیطانی مسکراہٹ سے بولا تو وجدان کا چہرہ پل میں سرخ ہوا. ہاں، عدنان نے کہہ کر لگایا تو سب نے اس کو دیکھا اور پھر وجدان کا سرخ چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے وہ اگلے بندے کی مٹی پلید کر چکا ہے. تو یہ بڑا پتہ ہے پریگننٹ کی نشانی. یقیناً تو پہلے پریگننٹ رہ چکا ہے. وجدان کمینے لہجے میں بولا. حساب کتاب بے باک کر گیا. عدنان تڑپ کر بولا. کمینہ ٹھرکی چھوٹا خان. عدنان جل کر بولا. خبیث کتا چھوٹا خان. وجدان نے کہا تو اس کو گھور کر رہ گیا. ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر.